امید کرتی ہوں ملک صفدر حیات صاحب کی جو سیریز میں نے شروع کی ہے وہ آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ آج اسی سیریز کا ایک نیا کیس آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ اور شیئر بھی لازمی سے کیا کیجیے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا جس کا نام ہے ستم نصیب۔ موسم گرما کی ایک ابر آلود صبح تھی۔ ماہ جولائی اختتام پذیر تھا اور ساون اپنے جوبن پر نظر آتا تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پتہ چلا علیل صبح ایک شدید زخمی عورت کو مقامی سرکاری اسپتال میں لایا گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور فی الفور مذکورہ اسپتال پہنچ گیا۔ بارش سے بچاؤ کے لیے ہم اپنے ساتھ چھتریاں لانا نہیں بھولے تھے۔ عورت کو اسپتال پہنچانے والے شخص کا نام عظمت علی تھا۔ عظمت علی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ علیل صبح اپنے ساتھی کے ہمراہ ٹریکٹر ٹرالی پر شہر کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں دریا کے کنارے اس نے ایک عورت کو بے ترتیب پڑے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ اس نے اپنے ہمراہی کو جو ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور تھا ٹریکٹر روکنے کو کہا۔ ڈرائیور مراد علی نے فوری طور پر بریک لگائے۔ بدضا انہوں نے سرسری طور پر اس زخمی عورت کا جائزہ لیا اور اسے زندہ پا کر شہر کے سرکاری اسپتال لے آئے تھے۔ جب ہم اسپتال پہنچے تو عظمت علی اور اس کا ڈرائیور ساتھی مراد علی وہاں موجود تھے۔ عظمت علی 30-32 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس نے ہاسی بھاری مجھے رکھ چھوڑی تھیں۔ اس کے مقابلے میں مراد علی کی صحت دیگر گوں تھی اور وہ اپنے چہرے مہرے سے صدیوں کا بیمار نظر آتا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی عظمت علی تیزی سے آگے بڑھا اور سلام کرنے کے بعد بولا، سرکار ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ جلدی سے ہمارا بیان شیان لیں اور ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ اگر ہمیں منڈی پہنچنے میں دیر ہو گئی تو چودھری صاحب ہماری کھال کھینچ لیں گے۔ یہ ایسے ہی نے اسے دبکا مارا۔ اوئے چودھری کے گھوڑے، ذرا چھری کے نیچے دم تو لے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کیا تمہارا چودھری کوئی کسائی ہے جو کھال کھینچ لے گا؟ ہو جناب، آپ چودھری نبی بخش کو نہیں جانتے، عظمت علی کے ساتھی مراد علی نے خوفزدہ لہجے میں بتایا۔ وہ ذرا سی بات پر بڑی کڑی سزا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نے استہزائی انداز میں کہا، اچھا بھائی پھر تو تمہارے اس جلاد چودھری سے بھی ملنا ہی پڑے گا۔ میں نے عظمت علی سے استفسار کیا، عظمت علی تم جس زخمی عورت کو اسپتال لائے ہو وہ کون ہے؟ میں لڑکی کو نہیں جانتا جناب، اس نے جواب دیا۔ اچھا تو وہ کوئی لڑکی ہے؟ مجھے تو وہ لڑکی ہی لگی تھی، عظمت علی نے کہا۔ اس کی عمر زیادہ دکھائی نہیں دیتی، میرے اندازے کے مطابق وہ 16-17 سال کی ہوگی۔ میں نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ اس علاقے کی رہنے والی نہیں ہے؟ اگر وہ ہمارے علاقے کی رہنے والی ہوتی تو میں فی الفور اسے پہچان لیتا جناب، عظمت علی نے بتایا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی دوسرے علاقے سے یہاں پہنچی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا تھا ممکن ہے مذکورہ لڑکی یا عورت کو عظمت علی کی ٹریکٹر ٹرالی سے ہی حادثہ پیش آ گیا ہو اور وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے اسے ٹرالی میں ڈال کر اسپتال لے آئے ہوں۔ میں نے اسپتال پہنچتے ہی ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے زخمی عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ مذکورہ عورت بے ہوش تھی اور فی الحال بیان دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ہی میں عظمت علی اور اس کے ساتھی کی طرف گیا تھا اور اب ان سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، عظمت علی تم اتنی صبح کہاں سے آ رہے تھے اور کس طرف جانے کا ارادہ تھا؟ اس نے جواب دیا، جناب ہم چودھری صاحب کی زمینوں کی طرف سے آ رہے تھے اور سیدھے منڈی جا رہے تھے۔ ڈرائیور مراد علی نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب ادھر کھیتوں سے ہم ٹرالی پر گنا لاد کر لا رہے تھے جسے منڈی میں پہنچانا تھا۔ خدا کے لیے آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں، نہیں تو چودھری صاحب ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودھری نبی بخش کتنا ظالم و جابر شخص ہوگا۔ ویسے میں نے چودھری نبی بخش کے کارناموں کی خاصی شہرت سن رکھی تھی، لیکن ابھی تک براہ راست میرا اسے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس علاقے میں تعینات ہوئے ابھی مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے عظمت علی سے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم خواہ مخواہ وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اگر تم ساری بات سچ بتا دو تو تمہیں بھی جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ جناب ساری بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور کیا بتاؤں؟ اور رب دی سو میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پورا واقعہ تفصیل سے بتاؤ۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ 2 دنوں سے چودھری نبی بخش کی زمینوں سے گنا ٹرالی میں لاد کر منڈی پہنچا رہے تھے۔ سبزی منڈی میں چودھری نبی بخش نے ایک بہت بڑا گودام لے رکھا تھا۔ وہ اپنی زمینوں میں اگنے والے اناج کو اس گودام میں سٹور کرتا تھا۔ آج حسب معمول عظمت علی گنے سے لدی ہوئی ٹرالی کے ساتھ شہر کی جانب آ رہا تھا
کہ دریا کے کنارے اسے ایک عورت لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس نے مراد علی سے کہا، اوئے مرادے، ٹریکٹر روک لے، ادھر ایک عورت نظر آ رہی ہے۔ مراد علی نے بریک لگانے کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، عظمت علی تم کس عورت کا ذکر کر رہے ہو؟ عظمت علی نے دریا کے کنارے کی جانب اشارہ کیا، وہ دیکھو اس طرف۔ ہاں بھئی ہے تو یہ کوئی عورت ہی۔ مراد علی نے حیرت امیز لہجے میں کہا، پر یہ ادھر کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ آؤ دیکھتے ہیں۔ علی عظمت ٹرالی سے نیچے اتر آیا۔ مراد علی بھی ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے کود پڑا اور تشویشناک لہجے میں بولا، عظمت علی ذرا احتیاط سے، کسی مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ اس دوران میں عظمت علی اس عورت کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہ بے ترتیب بے سدھ پڑی تھی۔ مراد علی نے اس کے قریب آ کر گھبراہٹ امیز لہجے میں کہا، میرا تو خیال ہے یہ مر چکی ہے۔ عظمت علی نے مذکورہ عورت کی نبض ٹٹولی۔ نبض انتہائی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی اور اب تب میں ڈوبنے والی تھی۔ مرادے یہ زندہ ہے، عظمت علی نے کہا، چلو اسے اسپتال لے چلتے ہیں۔ یار خواہ مصیبت کو دعوت نہ دو، مراد علی نے کہا، یہ تو سیدھا سادہ پولیس کیس دکھائی دیتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم لمبے ہی لگ جائیں گے۔ عظمت علی نے کہا، کچھ نہیں ہوتا مرادے، ہماری نیت صاف ہے۔ نیت کو آج کل کون دیکھتا ہے؟ مراد علی نے کہا، تم پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ پھنساؤ، ہم اسے اسپتال لے کر جائیں گے تو پولیس پہلا شک ہم پر ہی کرے گی۔ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے مرادے، انسانیت کا درد اپنے دل سے نکال دو، مراد علی نے کہا۔ اس کو یہی پڑا رہنے دو، ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، پینڈا کھوٹا نہ کرو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مراد علی نے ٹریکٹر ٹرالی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عظمت علی شش و پنج میں مبتلا اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ زمین پر پڑی ہوئی بے ہوش لڑکی نے دھیرے دھیرے کراہنا شروع کر دیا۔ عظمت علی نے آواز دے کر مراد علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسے مراد علی کو راضی کرنے میں خاصی دیر لگی۔ بہرحال انہوں نے اس لڑکی کو ٹرالی میں ڈالا اور اسپتال لے آئے۔ میں نے باری باری دونوں سے مختلف سوال کیے۔ دونوں کے جوابات میں مجھے تضاد نظر نہیں آیا۔ ویسے مجھے وہ دونوں بے قصور دکھائی دیتے تھے، تاہم میں نے ان کے ساتھ زیادہ نرمی ظاہر نہیں کی۔ بعض اوقات انتہائی معصوم اور بے ضرر دکھائی دینے والے افراد بھی بعد ازاں خاصے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے مراد علی سے کہا، مراد علی تم ٹریکٹر ٹرالی لے کر جا سکتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا چودھری تمہاری کھال اتارے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، اور ہاں میں ایک بات یاد رکھنا، منڈی سے فارغ ہو کر سیدھا تھانے آ جانا، وہاں تمہارا پکا بیان ہوگا۔ اے ایس آئی نے اسے گھورتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، مرادے کہیں رفو چکر ہونے کی کوشش نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ چودھری تو دیکھتا ہی رہ جائے اور ہم تمہاری کھال۔ نہیں سرکار، مراد علی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، مائی باپ میری کیا مجال جو آپ کے حکم سے ایک انچ بھی ادھر ادھر حرکت کروں، میں منڈی سے سیدھا تھانے آؤں گا۔ میں بھی جاؤں ملک صاحب؟ عظمت علی نے اجازت طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تم تھوڑی دیر ادھر ہی ٹھہرو، میں نے کہا، ابھی تم سے کچھ ضروری باتیں ہونا ہے۔ میں عظمت علی کو اے ایس آئی کی نگرانی میں چھوڑ کر زخمی لڑکی کی خبر گیری کے لیے اندر پہنچ گیا۔ عظمت علی کو میں نے اس لیے روک لیا تھا کہ اس کے ساتھ میں جائے وقوع کا جائزہ لینا چاہتا تھا، وہ جگہ جہاں وہ لڑکی نہیں ملی تھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات کی جس سے زخمی لڑکی کا طبی معائنہ کیا تھا۔ وہ پتلے جسم کی مالک ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، تاہم اس کی خوبصورتی اور ہوش اخلاقی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اپنے پیشے میں بھی خاصی ماہر دکھائی دیتی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، ملک صاحب لڑکی کو بڑی بے دردی سے زد و کوب کیا گیا ہے، اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں، دست درازی اور مار پیٹ کے علاوہ اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا اور بڑی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اوہو، میرے سینے سے ایک افسوسناک سانس خارج ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں اس کا بیان لے سکتا ہوں؟ فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی حالت حاسی نگفتبا ہے، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے سے نیند کا انجیکشن دیا ہے۔ اس کا فوری طور پر ہوش میں آنا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ شدید ترین جذباتی اور ذہنی صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے ابھی وہ بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ممکن ہے شام تک اس کی حالت کچھ سنبھل جائے۔ ویسے میں نے ضروری ٹریٹمنٹ شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں اس کا بیان لینے شام کو آؤں گا۔ ہاں یہ مناسب رہے گا۔ میں نے پوچھا، لڑکی کے بارے میں کچھ پتا چلا کہ یہ کون ہے؟ ابھی تک تو کچھ پتا نہیں چلا، لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ٹریکٹر ٹرالی والوں کا کہنا ہے کہ یہ اس علاقے کی رہنے والی نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے مجھے بھی یہی بتایا۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، لڑکی کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی تھا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز میں نے تو نہیں دیکھی، اس نے جواب دیا۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا جو اسے اسپتال لے کر آئے تھے؟ ان سے میں سرسری پوچھ گچھ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، ابھی تک اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ اپنی تفتیش جاری رکھیں، لیڈی ڈاکٹر نے کہا، کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ویسے لڑکی کی حالت کیسی ہے؟ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے، اس نے جواب دیا، تاہم اسے جسمانی طور پر فٹ ہونے کے لیے کم از کم 10 روز تک اسپتال میں رہنا ہوگا۔ اور اس کی ذہنی صحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اس کے بارے میں سر دست کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس نے بتایا وہ جتنے بڑے جذباتی صدمے سے دوچار ہوئی ہے اسے سنبھلنے میں کافی عرصہ لگے گا۔ میں باہر آیا تو ASI عظمت علی سے سوال و جواب میں مصروف تھا۔ میرے چہرے پر چھائی ہوئی تفکر کی بدلی کو دیکھ کر ASI سمجھ گیا کہ صورتحال خاصی سنگین ہے۔ اور ملک صاحب، ASI نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ اپنا عظمت علی تو بڑا بیبا بندہ ہے، ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تھانے عظمت علی کو روک رکھا ہے؟ کہاں ملک صاحب؟ میں نے کہا موقع پر ہم نے اسپتال سے باہر نکل کر ایک تانگا پکڑا اور اس میں بیٹھ کر دریا کی جانب روانہ ہو گئے۔ عظمت علی کی رہنمائی میں مطلوبہ جگہ پر پہنچے۔ میں نے اس جگہ کا بغور جائزہ لیا۔ وہ دریا کا کنارہ تھا۔ دریا کے ساتھ ساتھ ایک کچی سڑک شہر کی جانب جاتی تھی۔ عظمت علی کی ٹریکٹر ٹرالی اسی سڑک پر جاری تھی جب اسے دریا کے کنارے وہ لڑکی پڑی ہوئی دکھائی دی تھی۔ میں نے وقوع کی زمین کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بارش کے باعث زمین نمآلود تھی اور قدموں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ نشانات ان افراد کے ہوں گے جو وہاں سے گزرتے رہے تھے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ زخمی لڑکی ننگے پاؤں تھی۔ اس کے قدموں کے نشانات کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ ننگے پاؤں کے نشانات کے ساتھ ساتھ کسی مردانہ پاؤں کے نشانات بھی بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ مردانہ پاؤں اور زنانہ ننگے پاؤں کے نشانات دریا کے کنارے واقع جھاڑیوں کے اندر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ مذکورہ لڑکی خود کو بچانے کے لیے جھاڑیوں میں چاروں طرف دوڑتی پھری ہوگی۔ جھاڑیوں میں ایک جگہ خون کے قطروں کے نشانات بھی پائے گئے تھے جو یقینی طور پر زخمی لڑکی کے خون کے نشانات تھے۔ ایک بات تو یقینی تھی کہ اسپتال میں بے ہوش پڑی اس اجنبی لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا انہی جھاڑیوں میں ہوا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ ان جھاڑیوں میں دو راستے نکلتے تھے۔ ایک پگڈنڈی نما راستہ قریبی گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ یہ وہی گاؤں تھا عظمت علی اور مراد علی جہاں کے رہائشی تھے اور چودھری نبی بخش جس گاؤں کا متعلق العنان فرما روا تھا۔ دوسرا راستہ ریلوے اسٹیشن کی جانب جاتا تھا۔ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا، مین لائن سے ہٹ کر واقع تھا۔ یہاں سے دن بھر میں اکا دکا ٹرینیں ہی گزرتی تھیں۔ عظمت علی اس کا ساتھی مراد علی اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ وہ مذکورہ لڑکی کو نہیں جانتے اور یہ کہ وہ اس گاؤں کی رہنے والی بھی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں ایک سوال نے سر ابھارا، ممکن ہے لڑکی کسی دوسرے گاؤں یا شہر سے آئی ہو اور ناگہانی صورتحال سے دوچار ہو کر اسپتال پہنچ گئی ہو۔ میں نے اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے لڑکی کے قدموں کا کھرا ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں لڑکی کے ننگے پاؤں کے نشانات کی رہنمائی میں جھاڑیوں میں چلتا رہا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے ایک جھاڑی میں ایک دوپٹہ الجھا ہوا دکھائی دے گیا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ دوڑتے ہوئے اس لڑکی کا دوپٹہ اس جھاڑی میں اٹک گیا ہوگا۔ اسی جھاڑی کے نزدیک مجھے ایک زنانہ سینڈل بھی پڑی مل گئی۔ میں نے قدموں کے نشانات کا تعاقب جاری رکھا۔ اب ننگے پاؤں کے نشانات معدوم ہو گئے تھے، البتہ زنانہ سینڈل اور مردانہ جوتے کے نشانات پہلو بہ پہلو بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ قدموں کے نشانات ریلوے اسٹیشن کی جانب سے جھاڑیوں کی طرف آ رہے تھے۔ اب اس بات میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ لڑکی ایک مرد کے ساتھ ریلوے اسٹیشن سے ان جھاڑیوں کی سمت آئی تھی۔ انہی جھاڑیوں میں اس کی عصمت کو تار تار کیا گیا تھا۔ اس بات کی وضاحت ہونا باقی تھی کہ آیا لڑکی کو برباد کرنے کے بعد زخمی کیا گیا تھا یا اس پر مجرمانہ حملہ کرنے سے پہلے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب تک لڑکی ہوش میں نہ آتی اور میں اس کا بیان نہ لے لیتا اس وقت تک کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، ریلوے اسٹیشن کی جانب سے جھاڑیوں کی طرف آنے والے قدموں کے نشانات بڑے ہموار اور پہلو بہ پہلو تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے اس مرد کے ساتھ جھاڑیوں میں پہنچی تھی، لیکن جھاڑیوں کے اندر پہنچ کر قدموں کے نشانات میں بے ترتیبی اور افراتفری پائی جاتی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہاں جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ لڑکی کے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ ضابطے کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنی ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کس علاقے سے یہاں پہنچی تھی، اس کا ساتھی مرد کون تھا اور ان جھاڑیوں میں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ دونوں اسٹیشن سے اس طرف آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں کسی دوسرے شہر سے یہاں پہنچے ہوں گے۔ میں نے عظمت علی کو جانے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں نہ جائے اور ضروری کاموں سے نپٹ کر تھانے آ کر اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروائے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں نے لڑکی کے دوپٹے اور سینڈل کو اپنے قبضے میں کیا اور ASI کے ساتھ تھانے آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بعد از دوپہر اسپتال جاؤں گا۔ اگر اس وقت تک مذکورہ لڑکی بیان دینے کے قابل نہ ہوئی تو ریلوے اسٹیشن سے باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دوں گا۔
اس روز خلاف معمول میں تھانے میں اس قدر مصروف رہا کہ دوپہر میں اسپتال میں جانے کا وقت نہیں مل سکا۔ شام کو میں اسپتال پہنچا تو ایک اندھوناک خبر میری منتظر تھی۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ جس زخمی لڑکی کو وہاں لایا گیا تھا وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے بتایا، ملک صاحب، ہم نے اس کی جان بچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ لیڈی ڈاکٹر کہاں ہے جس نے صبح اس لڑکی کا طبی معائنہ کیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو اسے بلایا جا سکتا ہے، اس کی رہائش اسپتال سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے کہا، اسے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، میرے خیال میں وہ 1 گھنٹہ قبل اسپتال سے نکلی تھی۔ اس کے بعد سے آپ ڈیوٹی پر ہیں؟ جی ہاں، وہ میرے آنے کے بعد ہی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، جب سے آپ ڈیوٹی پر ہیں اس لڑکی نے کسی قسم کی کوئی بات کی تھی اپنے بارے میں؟ کوئی بات، خود کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں کوئی اشارہ یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات؟ نہیں جناب، ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جب سے میں آیا ہوں یہ مسلسل بے ہوش تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے نرس نے مجھے بتایا کہ لڑکی کی نبض ڈوب رہی ہے۔ میں نے فوری طور پر اس کا معائنہ کیا، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اوہو، میرے سینے سے ایک تشویشناک سانس خارج ہوئی۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ میرا مطلب ہے اس لڑکی نے اسپتال میں موجودگی کے دوران میں اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ ڈاکٹر نے بتایا مجھے تو لیڈی ڈاکٹر نے ایسی کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ ٹھہرے، میں لیڈی ڈاکٹر کو اسپتال بلواتا ہوں، ممکن ہے اس سے مل کر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر وہ اسٹاف روم کی جانب بڑھ گیا تاکہ لیڈی ڈاکٹر کو بلوانے کے لیے کسی کو اس کے گھر بھیج سکے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبلوں میں سے ایک کو بھیج کر سرکاری فوٹوگرافر کو بلوا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مذکورہ لیڈی ڈاکٹر اسپتال میں موجود تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، لڑکی بے ہوشی کے دوران میں 2-3 مرتبہ کراہی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ زخموں کی تکلیف کی وجہ سے کرا رہی ہے۔ میں نے اسے ایک اور سکون آور انجیکشن لگا دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر کراہی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ صبح عظمت علی نے بھی اس لڑکی کے کراہنے کا ذکر کیا تھا۔ جب اس نے ٹریکٹر ٹرالی سے اتر کر لڑکی کا جائزہ لیا تھا تو وہ 1-2 مرتبہ ہولے ہولے کراہی تھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے سوال کیا، آپ نے سننے کی کوشش کی لڑکی کیا کہنا چاہتی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کے نزدیک کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی۔ واضح طور پر تو کچھ سننے میں کامیاب نہیں ہو سکی، تاہم اس کی نحیف و نزار آواز میں مجھے ایک نام کی تکرار محسوس ہوئی تھی۔ کیسا نام؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ شاید وہ میاں خلیل کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میاں خلیل؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، وہ کچھ اسی قسم کا لفظ تھا، لیڈی ڈاکٹر نے بتایا، یا شاید وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے جو سمجھا وہ آپ کو بتا دیا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ میاں خلیل ہی کہہ رہی تھی۔ آواز میں چونکہ بے انتہا نکاہت تھی، اس لیے اس کے ہونٹوں سے ماں یا خلیل جیسے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ میں نے پوری توجہ سے سننے کی کوشش کی تو میری سمجھ میں آیا کہ شاید وہ میاں خلیل کہنا چاہ رہی ہے۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس نام کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس وقت تک سرکاری فوٹوگرافر اسپتال پہنچ چکا تھا۔ میں فوٹوگرافر کے ساتھ اسپتال کے مردہ خانے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی کی لاش کو ابھی تک سردخانے میں منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ ایک چرمی کاؤچ پر سفید چادر کے نیچے ڈھکی ہوئی تھی۔ میرے اماں پر اسپتال کے عملے کے ایک فرد نے لاش کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ میں اس نامعلوم لڑکی کی لاش کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ 19-20 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس نے سوتی کپڑے کا پھولدار جوڑا پہن رکھا تھا۔ اسپتال والوں نے اس کا لباس تبدیل کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے جسم پر زخموں کے متعدد نشانات ہوں گے۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر بھی زخموں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب تھا اس نے حملہ آور کے وار بچانے کی بھرپور کوشش کی ہوگی۔ میرے اشارے پر فوٹوگرافر نے مختلف زاویوں سے چند تصاویر بنا ڈالی۔ وہ نامعلوم لڑکی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، مگر اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ موت نے اس کے حسن و جمال کو متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے چہرے مہرے اور وضع قطع سے خالص دیہاتن لڑکی نظر آتی تھی۔ اس کے جسم پر واحد زیور سونے کی ایک نتھنی تھی جو اس کی ناک کے ایک نتھنے میں موجود تھی۔ اس نتھنی میں 2 سفید موتی بڑے خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ نامعلوم مضروبہ اور مظلومہ اب مقتولہ میں تبدیل ہو چکی تھی، اس لیے مجھے مزید قانونی کارروائی کرنا پڑی۔ اس سلسلے میں لیڈی ڈاکٹر اور ڈیوٹی نرس کا بیان بھی شامل تھا۔ دوپہر میں مراد علی اور عظمت علی نے تھانے آ کر اپنا باقاعدہ بیان نوٹ کروایا تھا۔ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال ہی میں چھوڑا اور اپنے ماتحت عملے کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔
दूसरे रोज मैंने नामालूम मकतूला की एक तस्वीर एसआई साबिर हुसैन को देकर आसपास के इलाकों में इसके बारे में मालूमात हासिल करने भेज दिया। एसआई के साथ मैंने 2 कांस्टेबलों को भी रवाना कर दिया था। उनके रवाना होने के बाद मैंने एएसआई असलम वड़ाइच को साथ लिया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उस वक्त मकतूला की 2-3 तस्वीरें मेरी जेब में मौजूद थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो एक छोटा सा कस्बाती रेलवे स्टेशन था। चूंकि वो मेन लाइन पर वाक़ नहीं था, इसलिए वहाँ ट्रेनों की आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं थी। ऐसे स्टेशनों पर अमला भी खासा आराम तलब होता है और किसी ट्रेन की आमद पर ही वो स्टेशन पर नजर आते हैं, वरना कहीं ना कहीं पड़े आराम फरमा रहे होते हैं। मैंने पूछगछ का आगाज निचले तबके से किया, यानी प्लेटफॉर्म पर मौजूद ठेले वालों, फेरी वालों और कुलियों वगैरह से। वो सुबह का वक्त था और उस वक्त प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी चहल पहल नजर आ रही थी। मालूम करने पर पता चला कि अभी थोड़ी देर में कोई ट्रेन आने वाली थी। मैंने मुख्तलिफ लोगों को नामालूम मकतूला की तस्वीर दिखाई, उसके बारे में पूछा, लेकिन सब ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मेरी तलाश मायूसी की हदों को छूने ही वाली थी कि उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक फेरी वाले लड़के ने तस्वीर को देखकर इस बात में सर हिलाया था। मुझे उसकी आंखों में शनासाई की झलक दिखाई दी थी। उस लड़के की उम्र लगभग 12 साल होगी। वो सूरत ही से एक गरीब और पसमानदा लड़का नजर आता था। उसने गले में एक छाबड़ी लटका रखी थी जिस पर वो बच्चों के खाने की छोटी मोटी चीजें फरोख्त करता था। मेरे पूछने पर उसने बताया, मैंने कल शाम इस कुड़ी को इधर देखा था जी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इसी लड़की को देखा था? मैंने दूसरी तस्वीर निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराई। वो यकीन से बोला, मुझको कभी धोखा नहीं हुआ जनाब। मुझे चंगी तरह यकीन है कि ये उसी लड़की का फोटो है। इसने मुझसे टॉफियां भी खरीदी थी। मौजू, तुम्हारा नाम क्या? मैंने पूछा। उसने बताया, नाम तो मुजीब है जी, पर लोगों ने बिगाड़ कर मौजू बना दिया और मेरा ख्याल है कि ये नाम मुझ पर बड़ा फिट बैठता है। मैं हूँ ही मनमोजी। मैंने पूछा, काका मौजू, ये लड़की अकेली ही थी या उसके साथ कोई मर्द शर्द भी था? वो एक लम्हे सोचने के बाद बोला, मर्द तो कोई नहीं था। मैंने तो इसे इधर अकेले ही बैठे हुए देखा था। इधर किधर? उसने एक बेंच की जानिब इशारा किया। उधर बैठी हुई थी। मैंने पूछा, उसने तुमसे टॉफियां खरीदते वक्त कोई बात भी की थी? बड़ी खास बात की थी जनाब। मौजू की आंखें चमकने लगी। क्या खास बात? इससे पहले कि मौजू मेरे सवाल का जवाब देता, एक ट्रेन विसल बजाते हुए प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। लो जनाब, मैं तो चला, मौजू ने तेज आवाज में कहा। बाकी गल्ला बाता बाद में। मेरे रुकने के बावजूद भी ट्रेन की जानिब लपक पड़ा। उस वक्त उसकी जुबान कैंची की तरह चल रही थी। दाल, सवैयाँ, टिक्कियाँ, टाफियाँ, हस्ता पिस्ता लो, रेवड़ी, बिस्किट, खट्टी मीठी इमली लो। अब सब्र के सिवा कोई चारा न था। हम उसका इंतज़ार करने पर मजबूर थे। मैंने एएसआई असलम वड़ाइच को हदायत की कि वो मौजू पर नज़र रखे और उसे आंखों से ओझल ना होने दे। असलम ने मौजू के ताकुब में कदम बढ़ा दिए। मैं प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर गाड़ी के रवाना होने का इंतज़ार करने लगा। वो एक पैसेंजर ट्रेन थी। रश ज़्यादा नहीं था। थोड़ी देर के बाद ट्रेन हरकत में आई तो एएसआई मौजू को लेकर मेरे पास आ गया। मैंने छूटते ही उसे पूछा, हाँ भाई काका मौजू, उस लड़की ने कौन सी खास बात तुमसे की थी? वो तामुल करते हुए बोला, उसके पास एक लिफाफा था। उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि अगर मैं वो लिफाफा उसकी माँ तक पहुंचा दूं तो वो मुझे पूरा 1 रुपया बतौर इनाम देगी। फिर तुमने क्या किया? मैंने पूछा। क्या तुमने वो लिफाफा उसकी माँ तक पहुंचा दिया था? वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, ना जी, मैं इस तरह के काम नहीं करता। मेरे अब्बा ने सख्ती से मना कर रखा है। तो इसका मतलब है तुमने उस लड़की को भी इनकार कर दिया था? हाँ हो जी, मैंने चिट्टा जवाब दे दिया था। फिर उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि वो मुझे 2 रुपये इनाम देगी, लेकिन मैंने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। वो मायूस हो गई और बेंच से उठकर उधर वेटिंग रूम में चली गई थी। मैंने पूछा, क्या तुमने उस लड़की से पूछा था कि उसकी माँ कहाँ रहती है? और जनाब थानेदार साहब, जिस पिंड नहीं जाना उसका रास्ता क्या पूछना? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मौजू पहलवान, तुम हासे समझदार लगते हो, कुछ पढ़े लिखे भी हो। 3 जमातें पास हो जनाब। वो फखरी अंदाज में सीना फुलाकर बोला, आगे पढ़ने का शौक तो बहुत था जनाब, लेकिन अब्बा ने कहा कि पढ़ने में क्या रखा है, कोई काम काज करो ताकि घर में खुशहाली आए। फिर उन्होंने किसी रेलवे के मुलाजिम से बात करके मुझे यहाँ छाबड़ी लगाने की इजाज़त दिला दी। उस वक़्त से यही काम कर रहा हूँ। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, मौजू, तुमने बताया है कि वो लड़की अकेली ही प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक उसके साथ एक मर्द भी था। होगा जी, पर मैंने नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, मैंने नरम लहजे में पूछा, वो किसी ट्रेन से उतरी थी या किसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी? एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, जनाब मेरा ख्याल है कि वो किसी ट्रेन से उतरी ही होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ एक ट्रेन आई थी। जिस वक्त तुमने उसे बेंच पर बैठे हुए देखा, वो ट्रेन रवाना हो चुकी थी या प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी?
हाँ भी कैसी बातें करते हैं जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर मौजूद होती तो मैं भला उसके पास कैसे जा सकता था। ट्रेन के रवाना होने के बाद जब मैं प्लेटफॉर्म पर फेरी लगा रहा था तो उसने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया था। पहले मुझसे 1 रुपए की टॉफियाँ खरीदी, फिर लिफाफा पहुंचाने की बात की थी। ये भी तो मुमकिन है वो किसी दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रही हो। नामुमकिन जनाब, वो कतईयत से बोला। क्या मतलब? जनाब, जिस ट्रेन का मैंने आपको बताया है ना, वो इस स्टेशन पर आने वाली आखिरी ट्रेन है। उसके बाद सुबह तक कोई ट्रेन आती है और नहीं जाती है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो ट्रेन से उतरी ही होगी। मैंने पूछा, आखिरी ट्रेन कितने बजे स्टेशन पर आती है? करीब करीब आजान के वक़्त, उसने जवाब दिया। उन दिनों मगरिब की आजान लगभग 7:15 बजे शाम को होती थी। इसका मतलब यही था कि जब मौजू ने उस नामालूम लड़की को देखा तो 7:30 का वक्त होगा। मौजू के बयान के मुताबिक वो अकेली थी, उसके साथ कोई मर्द नहीं था, लेकिन हालात वाक़यात बताते थे कि दरिया के करीब झाड़ियों में उसके साथ न सिर्फ दस्त दराजी की गई थी, बल्कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसकी इज्जत से भी खेला गया था, या उसे हवस का निशाना बनाने के बाद ज़दोकोब किया गया था। उसकी रूह और जिस्म पर इतनी कारी ज़रबात लगाई गई थी कि वो उस जज्बाती रूहानी सदमे को झेल नहीं सकी थी और हमेशा के लिए हर दुख तकलीफ और अजियत से निजात पा गई थी। उसके साथ पेश आमदा हालात का जिम्मेदार कोई मर्द ही हो सकता था, जो रेलवे स्टेशन से उसके साथ उन झाड़ियों में पहुंचा था। झाड़ियों की जानिब आने वाले कदमों के निशानात से अंदाज़ा होता था कि मकतूला उस शख्स के साथ अपनी रजामंदी से आई थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो उस शख्स को अच्छी तरह जानती थी, या यूँ कह लें कि मज़कूरा शख्स उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं लाया था। या फिर मुमकिन है मकतूला की कोई मजबूरी, कोई कमज़ोरी उसे झाड़ियों तक ले आई थी, लेकिन झाड़ियों के अंदर जो लर्जा खैज़ वाक़या पेश आया था उसकी मकतूला को तवक्को नहीं होगी। अब तक की तफ्तीश से ये बात पाया सबूत को पहुंच गई थी कि मकतूला को हवस की भेंट चढ़ाने वाला उसका शनासा था और रेलवे स्टेशन से उसके साथ वो झाड़ियों में पहुंची थी। मैंने मौजू से एक अहम सवाल किया, काका तुमने उस लड़की के पास कोई सामान वगैरह भी देखा था? वो तामुल करते हुए बोला, मेरा ख्याल है उसके पास एक छोटी सी गठरी थी जो उसने अपनी गोद में उठा रखी थी। इसके अलावा और कुछ तो नहीं था जनाब। मैंने पूछा, मौजू तुमने बताया है कि जब तुमने उस लड़की का लिफाफा उसकी माँ तक पहुंचाने से इनकार कर दिया था तो वो मायूस हो गई थी और प्लेटफॉर्म की बेंच से उठकर अंदर वेटिंग रूम में चली गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद क्या होना था जी? वो हाथ नचाते हुए बोला, जब वो वेटिंग रूम में चली गई तो मैं भी अपने घर चला गया था। आखिरी गाड़ी के गुजरने के बाद प्लेटफॉर्म वीरान हो जाता है, इसलिए मैं काम खत्म करके घर चला जाता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मौजू, वो लड़की रात वेटिंग रूम में ही रही होगी या कहीं चली गई होगी? मैं घुमा फिरा कर ऐसे सवाल महज इसलिए कर रहा था कि मौजू को अगर कोई अहम बात पता हो तो उसके मुंह से वो बात निकल जाए। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, जनाब थानेदार साहब, मैं भला कैसे बता सकता हूँ कि वो वेटिंग रूम में रही थी या चली गई थी? मैं तो अपने घर चला गया था। जरा सोच कर बताओ। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, उस लड़की से बात करने के बाद और घर जाने से पहले तुमने प्लेटफॉर्म पर किसी और शख्स से कोई बात की थी? उसके चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। बिखरे हुए लहजे में बोला, पता नहीं जनाब, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। उसके अंदाज से मैंने महसूस किया जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, देखो मौजू, मैं थानेदार हूँ ज़रा दूसरी किस्म का। दिन रात झूठों के सरदारों से मेरा वास्ता पड़ता रहता है। मैं झूठ बोलने वालों के साथ बड़ा सख्त बर्ताव करता हूँ। तुम मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब देते हो या थाने ले चलूं? एएसआई असलम वड़ाइच ने धमकी अमेज लहजे में कहा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बच्चू? थाने की मार बड़ी खौफनाक होती है, बड़े से बड़े तुर्रम खानों का पेशाब खता हो जाता है। तुम एक रात ही में ची बोल जाओगे। वो खौफजदा नजरों से मुझे देखते हुए बोला, थानेदार साहब, मैंने अभी तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे माफ कर दें जनाब, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मुझे थाने न लेकर जाएं। जो कुछ पूछना है यही पूछ लें। अगर तुम थाने की मार से बचना चाहते हो तो मलक साहब जो पूछते हैं उसका 16 आने सही जवाब दो। एएसआई ने सख्त लहजे में कहा, थाने जाकर तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा, एक ही रात में नानी दादी ख्वाब में आ जाएगी। पूछे मलक साहब। वो रहम तलब नजरों से मुझे देखते हुए लर्जीदा आवाज में बोला, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैंने पूछा, तो फिर बताओ। कल शाम घर जाने से पहले तुमने प्लेटफॉर्म पर किसी शख्स से बात की थी और क्या बात की थी? उसने थूक निकल कर हलक तर किया और पुरख्याल अंदाज में बोला, जब मैं घर जाने के लिए स्टेशन से निकल रहा था तो बाऊ फिदा ने मुझे रोक लिया था। ये बाऊ फिदा कौन है? फिदा हुसैन टिकट बाऊ है जनाब, मौजू ने जवाब दिया। इधर स्टेशन पर टिकट घर की खिड़की से टिकट देते हैं। मैं समझ गया, मौजू बुकिंग क्लर्क फिदा हुसैन का जिक्र कर रहा था। मैंने पूछा, टिकट बाबू फिदा हुसैन ने तुम्हें क्यों रोक लिया था? वो बोला, फिदा बाबू मुझसे उस लड़की के बारे में पूछ रहे थे। कौन सी लड़की? मैंने चौंक कर सवाल किया।
یہی جناب جس کی تصویر آپ نے مجھے دکھائی ہے، موجو نے جواب دیا، اور جو کل رات بینچ سے اٹھ کر ویٹنگ روم میں چلی گئی تھی۔ موجو کے جواب نے میرے اندر امید کی ایک کرن جگمگا دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اہم سراغ میرے ہاتھ لگنے والا ہے۔ میں نے دلچسپ نظروں سے موجو کو دیکھا اور ملائمت آمیز لہجے میں سوال کیا، ٹکٹ بابو فدا حسین تم سے اس لڑکی کے بارے میں کیا پوچھا تھا موجو؟ موجو نے جواب دیا، بابو فدا حسین نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ذریعے کوئی لفافہ اپنی ماں تک پہنچانا چاہتی ہے اور اس کا معاوضہ بھی دینے کو تیار ہے۔ میں نے باؤ کو جب یہ بتایا کہ میں نے اس لڑکی کا کام کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مایوس ہو کر ویٹنگ روم میں چلی گئی ہے، تو باؤ فدا نے مجھے جھاڑ پلائی اور کہا کہ میں جھلا ہوں، مجھے اس لڑکی کا کام کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ باؤ فدا حسین نے اصرار کیا کہ میں اس لڑکی کے پاس جا کر اسے مذکورہ لفافہ لے آؤں۔ لیکن میں نے باؤ کے بسد اصرار کے باوجود بھی جب اس کی بات نہیں مانی تو اس نے کہا، اچھا اب ایسا کرو، تم اس لڑکی کو بلا کر میرے پاس لے آؤ، میں اس کا لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دوں گا۔ مجھے اس کام میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی اور میں نے باؤ فدا کا پیغام اس لڑکی تک پہنچا دیا۔ وہ میرے تجسس کو ہوا دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں جناب۔ ایاسائی نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور سخت لہجے میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تمہارا پیغام سننے کے بعد وہ لڑکی ٹکٹ بابو فدا حسین کے پاس آئی تھی؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا، دیکھیں تھانے دار صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ سپاہی مجھے پکڑ کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا وعدہ یاد رکھیں جناب۔ ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے۔ ایاسائی نے خوخار نظروں سے اسے گھورا، اگر تم ملک خوراں کے سوال کا صحیح جواب دو گے تو تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ بتاؤ، وہ لڑکی فدا حسین سے ملنے ویٹنگ روم سے باہر نکلی تھی؟ سو نے رب دی سو، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ گڑ گڑانے لگا، مجھے کچھ پتا نہیں، وہ لڑکی ویٹنگ روم میں ہی بیٹھی رہی تھی یا باؤ فدا کے پاس لفافہ دینے گئی تھی؟ اللہ پاک کی قسم، میں تو باؤ فدا کا پیغام اس لڑکی کو دے کر سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لہجے سے سچائی ٹپک رہی تھی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے موجو، میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھو اگر بعد میں تمہارا بیان جھوٹا ثابت ہوا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، پھر کوئی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے نہیں روک سکے گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے کہا، بس ایک آخری سوال۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، جب کل ٹکٹ باؤ فدا حسین سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہاں کھڑا تھا؟ میرا مطلب ہے وہ ٹکٹ گھر کے اندر موجود تھا یا باہر پلیٹ فارم پر کہیں بیٹھا ہوا تھا؟ موجو نے جواب دیا، باؤ فدا حسین اس وقت بتی روم کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے موجو کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا موجو کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہارے بیان پر یقین کر لوں گا، میں تمہاری باتوں کی تصدیق بھی کروں گا۔ آپ بے شک تصدیق کریں جناب۔ اس کا خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ ایاسائی نے کہا، اگر تمہاری ایک بھی بات غلط ثابت ہوئی تو تھانے میں لمبا لٹا دوں گا اور وہ چھترول کروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں کنجی پیدا ہوں گی۔ موجو سراسیمہ نظروں سے پہلے ایاسائی کو پھر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا، ان باتوں کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، خاص طور پر تو بابو فدا حسین کو اس کی بھنک بھی نہیں ملنا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، موجو پر اعتماد لہجے میں بولا، سمجھ لیں ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی نہیں، میں اپنی جیب میں جندرا لگا لوں گا۔ میں نے موجو کو پلیٹ فارم پر ہی چھوڑا اور ایاسائی اسلم وڑائچ کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، مجھے اس علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا تعارف کرایا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ پھر میں نے ایاسائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ ایاسائی اسلم وڑائچ ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے پرجوش خیر مقدم کیا اور ہمیں بٹھانے کے بعد ٹھنڈا گرم پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے جناب، دراصل اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسٹیشن ماسٹر نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی آمد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، امید ہے آپ قانون سے بھرپور تعاون کریں گے۔ قتل؟ اسٹیشن ماسٹر اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر پرتشویش لہجے میں بولا، کون قتل ہو گیا؟ ایک نامعلوم پردیسن۔ لیکن کسی قتل کی تفتیش سے میرا کیا تعلق ہے؟ اسٹیشن ماسٹر نے پریشان کن لہجے میں سوال کیا۔ لیکن کسی قتل کی تفتیش سے میرا کیا تعلق ہے؟ اسٹیشن ماسٹر نے پریشان کن لہجے میں سوال کیا۔ میں نے کہا، جناب آپ اسٹیشن ماسٹر ہیں، اس چھوٹے سے قصباتی ریلوے اسٹیشن کا سارا عملہ آپ کے نیچے کام کرتا ہے، ہم کسی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ ذرا وضاحت فرمائیں گے آپ؟
آخر کار اس نے کہا۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اسٹیشن ماسٹر کو کل رات چھاڑیوں میں پیش آنے والے واقعے اور دریا کے کنارے پائی جانے والی زخمی لڑکی کے بارے میں بتایا اور ازاں بعد نامعلوم لڑکی کی موت کا انکشاف بھی کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اسٹیشن ماسٹر نے سوال کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس پورے معاملے کا مجھ سے یا میرے عملے سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نامعلوم مقتول لڑکی کل شام اس اسٹیشن پر کسی ٹرین سے اتری تھی اور ویٹنگ روم میں آپ کے بکنگ کلرک فدا حسین نے اس سے ملاقات کی تھی۔ پھر اسی رات بدقسمت لڑکی کو بڑی بے دردی سے بے آبرو کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہمیں آپ کے ٹکٹ بابو فدا حسین پر شک ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کے قتل میں ملوث ہے۔ ہم در حقیقت فدا حسین سے پوچھ گچھ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہو اسٹیشن ماسٹر کے منہ سے گہری سانس خارج ہوئی۔ تو یہ بات ہے، اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اگر ایسا ہے تو میں ابھی فدا حسین کو یہاں بلواتا ہوں، آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں۔ میں نے کہا، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اسٹیشن ماسٹر نے ایک چپڑاسی صورت شخص کو کمرے میں بلا کر ہدایت کی کہ وہ فی الفور ٹکٹ بابو فدا حسین کو بلا لائے۔ چپڑاسی کے جانے کے بعد میں نے پوچھا، کیا فدا حسین اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہے؟ اس نے دیوار کی کلاک پر نگاہ دوڑاتے ہوئے جواب دیا، ہونا تو چاہیے، اس کی ڈیوٹی دن کی ہے۔ میں نے پوچھا، اس کی ڈیوٹی کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ شام 6 بجے۔ کیا کل بھی شام 6 بجے ہی اس نے ڈیوٹی ختم کی تھی؟ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا، جی ہاں، وہ روزانہ اسی وقت ڈیوٹی ختم کرتا ہے۔ اسی وقت چپڑاسی صورت شخص نے اگر بتایا، جناب فدا بابو تو آج صبح اپنے پنڈ چلے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسٹیشن ماسٹر نے برہمی سے کہا، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کس نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے؟ چپڑاسی نے جواب دیا، مطلوب صاحب بتا رہے ہیں، مطلوب کو میرے پاس بھیجو۔ اسٹیشن ماسٹر نے تحکمانہ انداز میں کہا اور چپڑاسی اچھا سر جی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ عجیب بےہودہ لوگ ہیں، اسٹیشن ماسٹر نے غصیلے لہجے میں تبصرہ کیا، وہ مجھے بتائے بغیر کس طرح گاؤں چلا گیا؟ تھوڑی دیر میں مطلوب علی نامی وہ شخص اسٹیشن ماسٹر کے سامنے حاضر تھا۔ وہ بھی بکنگ کلرک تھا اور فدا حسین کی جگہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے چھوٹتے ہی پوچھا، فدا حسین کہاں گیا ہے؟ مطلوب علی نے جواب دیا، سر اس کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے۔ میں اسی کے ایما پر اس کی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ مجھے کیوں اطلاع نہیں دی گئی؟ اسٹیشن ماسٹر نے پوچھا۔ سر فدا حسین صبح یہاں سے روانہ ہو گیا تھا، مطلوب علی نے بتایا۔ آپ سے اجازت لینے یا آپ کو اطلاع دینے کا وقت نہیں تھا، اس وقت آپ اپنے دفتر میں موجود نہیں تھے۔ بعد میں مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اسٹیشن ماسٹر نے غضبناک ہو کر سوال کیا۔ میں کتنی دیر سے یہاں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ سوری سر، مطلوب علی نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، میں مصروفیت میں بھول گیا تھا۔ تم بہت مصروف رہنے لگے ہو مطلوب علی، اسٹیشن ماسٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہاری ڈیوٹی لاہور جنکشن پر لگا دی گئی ہے۔ وہ معافی تلافی کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا، جناب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے، آپ کا ٹکٹ بابو اس نامعلوم لڑکی کے قتل میں براہ راست ملوث ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں ملک صاحب؟ اسٹیشن ماسٹر کے لہجے میں بے بسی تھی، اگر وہ یہاں ہوتا تو آپ کے سامنے ساری بات ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، اسٹیشن ماسٹر صاحب یہ تو بتائیں، بابو فدا حسین کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے؟ اس نے جواب دیا، موزہ جھاوریاں، تحصیل شاہ پور، ضلع سرگودا۔ اوہو، تو پھر تو وہ 2-4 روز بعد ہی واپس لوٹے گا۔ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، پھر پوچھا، کیا پہلے بھی وہ آپ کو بتائے بغیر اس طرح غائب ہوا ہے؟ نہیں جناب، یہ پہلا واقعہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا فدا حسین شادی شدہ ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، یہاں پر فدا حسین کی رہائش کس جگہ پر ہے؟ وہ سرکاری کوارٹر میں رہتا ہے، اسٹیشن ماسٹر نے بتایا۔ ادھر اسٹیشن کی عمارت کے پیچھے کوئی نصف درجن رہائشی کوارٹر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کہ مطلوب علی بھی انہی کوارٹروں میں رہتا ہے؟ جی ہاں، اس کی رہائش بھی ادھر ہی ہے۔ مطلوب علی بھی چھڑا چھانٹ ہے یا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا، مطلوب علی نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا، فدا حسین گاؤں جاتے وقت اپنے کوارٹر کی چابی مطلوب علی کو دے گیا ہوگا؟ میں فدا حسین کے کوارٹر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں گے یا مجھے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کرنا ہوں گے؟ اسٹیشن ماسٹر نے مفاہمانہ لہجے میں کہا، سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے جناب، میں مطلوب علی کو بلا کر چابی کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ اگر چابی اس کے پاس ہے تو آپ میری موجودگی میں بے دھڑک فدا حسین کے کوارٹر کی تلاشی لے سکتے ہیں، بصورت دیگر آپ کو فدا حسین کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں ابھی تھانے جا کر اپنے آدمیوں کو موزہ
جھادریاں ضلع سرگودا روانہ کرتا ہوں۔ وہ فی الفور اسے پکڑ کر یہاں لے آئیں گے۔ فی الحال تو آپ مطلوب علی کو بلائیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے بکنگ کلرک مطلوب علی کو اپنے کمرے میں بلا کر فدا حسین کے کوارٹر کی چابی کے بارے میں استفسار کیا۔ مطلوب علی نے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد اقرار کر لیا کہ مذکورہ چابی اس کے پاس موجود ہے۔ مجھے مطلوب کے رویے نے شک میں ڈال دیا۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، کہیں مطلوب علی بھی تو فدا حسین کے معاملے میں ملوث نہیں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں ہے وہ چابی؟ وہ چابی ادھر میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسٹیشن ماسٹر سے کہا، ہاں جناب، جو کچھ بھی ہوگا آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ ہم سب ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے پچھواڑے بنے سرکاری کوارٹروں کی جانب آ گئے۔ وہ تمام کوارٹر چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل تھے۔ مطلوب علی نے اپنے کوارٹر کے دروازے پر پہنچ کر کہا، آپ ذرا یہاں رک کر انتظار کریں، میں اندر سے چابی لے کر آتا ہوں۔ مطلوب علی گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا، فدا حسین کتنے عرصے سے اس اسٹیشن پر ٹکٹ کلرکی کر رہا ہے؟ کم و بیش 4 سال سے، اس نے جواب دیا۔ اس دوران میں آپ نے کبھی اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سنی؟ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا، مجھے آج تک اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ اور میرا مطلب ہے فدا حسین غیر شادی شدہ ہے اور کوارٹر میں تنہا رہتا ہے۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں استفسار کیا، کبھی اس سے متعلق کوئی گڑبڑ والی شکایت آپ تک پہنچی ہو؟ وہ میری بات کی تہہ میں اترتے ہوئے بولا، نہیں جناب، فدا حسین اس کی معاش کا آدمی نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں سنی۔ وہ گویا فدا حسین کے اچھے کردار کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کے پاس مہمان تو آتے ہوں گے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، چند ماہ قبل فدا حسین کی ماں اور چھوٹی بہن اس کے پاس رہنے آئے تھے۔ قریب وہ 1 ماہ اس کے پاس ٹھہرے تھے۔ اسی دوران میں مطلوب علی فدا حسین کے کوارٹر کی چابی لے کر باہر آ گیا۔ ہم اس کی معیت میں فدا حسین کے کوارٹر پر پہنچے۔ مطلوب علی نے چابی لگا کر تالا کھول دیا۔ ہم کوارٹر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل کوارٹر تھا۔ میں نے ASI کو بیرونی کمرے کی تلاشی لینے کو کہا اور خود اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مطلوب علی نے چابی لگا کر تالا کھول دیا۔ ہم کوارٹر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل کوارٹر تھا۔ میں نے ASI کو بیرونی کمرے کی تلاشی لینے کو کہا اور خود اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر سائے کی طرح میرے ساتھ لگا ہوا تھا، جبکہ ٹکٹ بابو مطلوب علی ASI اسلم وڑائچ کے ساتھ تھا۔ کوارٹر کا حلیہ ویسا ہی تھا جیسا چھڑے چھانٹ افراد کی رہائش گاہ کا ہوتا ہے۔ دیواروں پر فلمی اداکاراؤں کی تصویریں چسپاں تھی اور کمرے میں موجود ہر چیز میں بے ترتیبی جھلکتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کئی روز سے وہاں صفائی نہ کی گئی ہو۔ میلے کپڑے بستر پر بکھرے پڑے تھے۔ میں نے مختلف چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے بستر والی چارپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا تو دیوار والی سائڈ پر مجھے چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دکھائی دیں۔ اچانک مجھے اپنے وجود میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ ایک چھڑے چھانٹ شخص کے کمرے میں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی موجودگی جو کہانی سنا رہی تھی وہ کسی تعریف یا تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ اسٹیشن ماسٹر بھی چوڑیوں کے ان ٹکڑوں کو دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر استعجاب یا تاثرات جم کر رہ گئے تھے۔ میں نے باختیار ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور انہیں ایک رومال میں باندھ لیا۔ اس کے بعد میں نے بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کیا۔ بستر کے اوپر ایک ڈبی دار چادر بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہٹایا تو نیچے گدے پر مجھے کچھ زنانہ بال دکھائی دیے۔ بالوں کی لمبائی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی عورت کے سر کے بال تھے۔ ایسے ہی لمبے لمبے بال کمرے کے کونے سے بھی ملے۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور زنانہ بالوں کا پایا جانا خالی از علت نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کمرے میں کسی عورت یا لڑکی نے رات گزاری تھی اور اس کے ساتھ دست درازی بھی کی گئی تھی۔ میں نے من خیز لہجے میں اسٹیشن ماسٹر سے کہا، دیکھ رہے ہیں جناب اس شریف زادے کے کرتوت؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا، مجھے آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ یہ دنیا ہے جناب۔ میں نے زنانہ بالوں کو بھی چوڑیوں والے رومال میں باندھتے ہوئے کہا، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ میں ان بالوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجنا چاہتا تھا تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ یہ بال نامعلوم مقتولہ ہی کے تھے۔ ابھی ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ باہر سے ASI کی آواز آئی۔ اس کی آواز اندرونی جوش سے معمور تھی۔ ملک صاحب، وہ اندرونی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، دیکھیں یہ کیا ہے؟ میں اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی دیکھ کر چونک اٹھا۔ میرے ذہن میں موجو کی ایک بات گونج اٹھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی اپنی گود میں ایک چھوٹی سی گٹھری سنبھالے بیٹھی تھی۔ میں نے ASI سے سوال کیا، تمہیں یہ گٹھری کہاں سے ملی اسلم؟ وہ گٹھری میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ ادھر بیرونی کمرے میں ایک چھتی پر پڑی تھی، سامنے سے دیکھنے پر بالکل نظر نہ آتی۔ وہاں 2 چھتی پر خاصا کاٹ کبار جمع ہے۔
میں نے اوپر چڑھ کر جب کاٹ کباڑ کو ہٹا کر دیکھا تو اس کے نیچے سے یہ برآمد ہوئی ہے۔ آپ خود ہی اسے کھول کر دیکھ لیں اندر کیا ہے۔ میں نے گٹھری کو کھول کر دیکھا، اس کے اندر 2 زنانہ سوٹ، ایک عدد ریشمی رومال، ایک بند لفافہ اور سستی قسم کی میک اپ کی چند اشیاء موجود تھیں۔ میری دلچسپی کا سامان وہ بند لفافہ تھا جس پر مہراب پورہ کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور وہ لفافہ کسی ظہور بی بی نامی عورت کے نام بھیجا جا رہا تھا۔ میں موجو کی زبانی اس بند لفافے کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی موجو کے ہاتھ کوئی لفافہ اپنی ماں کو بھجوانا چاہتی تھی۔ اس لفافے کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی اپنی ماں ظہور بی بی کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتی تھی، اور ظہور بی بی مہراب پور میں رہتی تھی۔ میں نے کھولے بغیر وہ لفافہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں اسے اطمینان سے پڑھنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس لفافے میں بند مضمون نامعلوم مقتولہ کے پس منظر پر بھرپور روشنی ڈالے گا۔ اس دوران میں ٹکٹ بابو مطلوب علی بھی اندرونی کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر اور ٹکٹ کلرک کی موجودگی میں فدا حسین کے کوارٹر سے برآمد ہونے والی تمام متعلقہ چیزوں کی فہرست تیار کی اور احتیاط کے طور پر اس پر اسٹیشن ماسٹر اور مطلوب علی کے دستخط کروا لیے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اس کارروائی کے بعد میں نے ٹکٹ کلرک مطلوب علی کو ہدایت کی کہ وہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد سیدھا تھانے آئے اور اپنا بیان نوٹ کروائے۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولا، جناب میرے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ بیان لکھوانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی قصور ہی کیا جائے گا، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ تم فدا حسین کے ساتھ کام کرتے ہو، قریب قریب اس کے پڑوسی بھی ہو، وہ تم پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ تمہیں اپنے کوارٹر کی چابی دے کر گیا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تم اس کے بہت سے پیچیدہ اور پوشیدہ معاملات سے بھی واقف ہوگے۔ تمہارا بیان ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، آپ خواہ مجھ پر شک کریں جناب، میں فدا حسین کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ تم جس حد تک جانتے ہو وہی بتا دینا، میں نے کہا۔ اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ امداد طلب نظروں سے اسٹیشن ماسٹر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، سر جی آپ ہی ملک صاحب کو کچھ سمجھائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کورٹ کچہری کے چکر میں نہ ڈالیں۔ ہوئے بندے دے پتر، اسٹیشن ماسٹر نے اسے ڈانٹ پلائی، ملک صاحب تمہیں بیان کے لیے تھانے ہی بلا رہے ہیں، کوئی پھانسی تو نہیں لگا رہے؟ وہ قدرے مطمئن ہو گیا، لیکن اس کا خوف پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک تشویش کی پرچھائیاں ہلکورے لے رہی تھیں۔ میں نے فدا حسین کے کوارٹر سے باہر نکلتے ہوئے کہا، مطلوب علی تم اس کوارٹر کو دوبارہ تالا لگا دو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ وہ تالا لگا چکا تو میں نے کہا، اب یہ چابی اسٹیشن ماسٹر صاحب کو دے دو۔ اس نے بے چوں چراں وہ چابی اسٹیشن ماسٹر کی جانب بڑھا دی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب جب تک فدا حسین واپس نہیں آ جاتا اور اس کیس کے سلسلے میں کوئی حتمی پیش رفت نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ چابی آپ کے پاس رہے گی، آپ کے پاس یہ قانون کی امانت ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے تھوڑے پسو پیش کے بعد وہ چابی اپنی جیب میں رکھ لی۔ ہم واپس ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں آئے۔ مطلوب علی تو ٹکٹ گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور ہم اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے وہیں پر اسٹیشن ماسٹر کا ایک مختصر سا بیان نوٹ کر لیا۔ اس نے مجھے اس کیس کے سلسلے میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تھوڑی دیر بعد میں اے ایس آئی اسلم وڑائچ کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر اسپتال کی جانب جا رہا تھا۔ راستے میں اے ایس آئی نے پوچھا، ملک صاحب آپ نے مقتولہ کی گٹھری میں سے برآمد ہونے والا لفافہ کھول کر نہیں پڑھا؟ میں نے کہا، یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ گٹھری مقتولہ ہی کی ہے؟ اس نے الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھا، کیا ابھی یہ ثابت ہونا باقی ہے؟ آپ تک کیا ثابت ہوا ہے؟ میرا لہجہ سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، اب تک یہ ثابت ہوا ہے کہ مقتولہ کو فدا حسین گھیر گھار کر اپنے کوارٹر میں لے گیا تھا۔ وہاں اس نے لڑکی سے دست درازی کی اور زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ لڑکی کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلی اور دریا کے کناروں جھاڑیوں کی طرف آ نکلی۔ فدا حسین نے اس کا تعاقب کیا، اسے قابو کرنے کے بعد اس پر تشدد کے پہاڑ توڑے، پھر اسے بے بس کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھائی، ازاں بعد اسے دریا کے کنارے ڈال کر رفو چکر ہو گیا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی تفصیلی بات سنی اور کہا، مائی ینگ اے ایس آئی، تمہارے تجزیے میں بہت سے جھول ہیں، ابھی تمہیں ایک طویل ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب آپ اس تھانے میں آ گئے ہیں تو انشاءاللہ میری ٹریننگ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اے ایس آئی اسلم وڑائچ میں یہ خوبی میں نے دیکھی تھی کہ اس میں سیکھنے کی بے انتہا صلاحیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں تکبر اور بیجا غرور نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ سابق تھانے دار نے اس کے جوہر کو پہچاننے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ میں راستے پر اے ایس آئی اسلم کو اس کی عملی میدان میں کمزوریوں کے بارے میں بتاتا رہا، ساتھ ہی میں اس کی خامیوں کی نشاندہی بھی کرتا جا رہا تھا۔
اسلم کی یہ خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لیتا تھا۔ میرے خیال میں اس وقت تک کوئی انسان اپنی خامیوں کو دور نہیں کر سکتا جب تک اسے اس کا میرے خیال میں اس وقت تک کوئی انسان اپنی خامیوں کو دور نہیں کر سکتا جب تک اسے ان کا صحیح ادراک نہ ہو۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اسپتال پہنچ گئے۔ میں نے مقتولہ کا پوسٹ مارٹم کرنے والے سرجن سے ملاقات کی اور اس سے فدا حسین کے کوارٹر سے ملنے والے بالوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا ملک صاحب آپ نے یہ ایک نہایت اہم سراغ پا لیا ہے، آپ ان بالوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیں، وہاں مقتولہ کے سر کے بالوں سے ان کی میچنگ چیک کر لی جائے گی۔ میں نے سرجن کا شکریہ ادا کیا، بالوں کو کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری میں چھوڑا اور اے ایس اے کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ جب ہم تھانے میں داخل ہوئے تو دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایس آئی صابر حسین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے اندر آ کر مجھے سیلیوٹ کیا، پھر بولا جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا صابر حسین تمہیں فی الفور سرگودا جانا ہوگا، اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھی لے جاؤ۔ سرگودا کس سلسلے میں جانا ہوگا جناب؟ میں نے اپنی بات پوری بتانے کے بعد کہا فدا حسین موزہ جھادریاں تحصیل شاہ پورہ کا رہنے والا ہے اور تازہ ترین معلومات کے مطابق وہ اپنے گھر گیا ہے، تم نے ہر حال میں اسے پکڑ کر واپس لانا ہے یہاں تھانے میں۔ صابر حسین نے پوچھا جناب فدا حسین کی گرفتاری کے لیے اگر کچھ کارروائی ڈالنا پڑے تو اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، لیکن سب سے پہلے ضلع ہیڈ کوارٹر میں اپنی آمد کی غرض و قائیت ضرور نوٹ کروا دینا۔ یہ کام تو میں سب سے پہلے کرتا ہوں جناب۔ میں نے کہا بس تو پھر اب تم فوری طور پر روانہ ہو جاؤ۔ وہ دوبارہ سیلیوٹ کر کے میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اطمینان سے اپنی کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگائی، فدا حسین کے کمرے کی 2 چھتی سے ملنے والی گٹری سے برآمد ہونے والے لفافے کو کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ ایک طویل خط تھا، میں اس میں سے غیر ضروری اور غیر متعلقہ باتوں کو حذف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھا تھا پیاری امی جان، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ شادی کے بعد میری بدقسمتی کے دن ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میاں خلیل کا منحوس سایہ میری جان سے لپٹ گیا۔ آپ نے اسی میاں خلیل کے خوف سے اور مجھے اس کے شر سے بچانے کے لیے عارف علی سے میری شادی کر دی تھی، اور عارف علی مجھے لے کر دوسرے گاؤں آ گیا تھا جہاں اس نے کوئی مکان وغیرہ خرید رکھا تھا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی وہ دوسرا گاؤں کون سا تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عارف علی مجھے اپنے ساتھ کنگن وال لے آیا تھا، وہی کنگن وال جہاں سے ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے حالہ کے گاؤں مہراب پور پہنچے تھے۔ کنگن وال ہمارا آبائی گاؤں ہے، یہیں پر میرے باپ کی ہڈیاں دفن ہیں، اور یہیں پر وہ مردود میری جان کا دشمن میاں خلیل بھی اپنی بے پناہ قوت اور آن بان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی گاؤں میں لیاقت محمود کو موت کے گھاٹ اتارا گیا جو میرا منگیتر تھا، اور ان قریب اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ یہ بات میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، بلکہ پورا کنگن وال اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ میاں خلیل نے مجھے حاصل کرنے کے لیے لیاقت محمود کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا، لیکن کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میاں خلیل کے خلاف ایک لفظ بھی ادا کر سکے، کیونکہ وہ کنگن وال کا طاقتور ترین شخص ہے۔ وہ چودھری صاحب وڈے میاں فضل حسین کا بگڑا ہوا خود سر اور سرکش بیٹا ہے۔ وہ اتنا مزور ہے کہ اس کا باپ بھی اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ امی جان میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عارف علی مجھے اپنے ساتھ کنگن وال لے گیا تھا۔ جس روز ہم عارف علی کے خریدے ہوئے گھر میں پہنچے اسی شام میاں خلیل آ دھمکا۔ اس نے عارف علی کو ڈرایا دھمکایا اور دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ میاں خلیل کا کہنا تھا کہ میرے ابا نے اس کے ساتھ میری منگنی کر دی تھی، لیکن میں ابا کی وفات کے بعد اپنی ماں کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ اس موقع پر عارف علی کا رویہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ میرے تحفظ میں میاں خلیل سے ٹکرانے کی بجائے اس کے آگے گڑ گڑانے لگا۔ مجھے عارف علی پر شدید غصہ آیا، لیکن میں بھی بس تھی۔ بہرحال میاں خلیل نے عارف علی کو صبح تک سوچنے کا موقع دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ صبح دوبارہ آئے گا۔ اگر عارف علی اس کی خواہش کے مطابق مجھے طلاق دینے پر تیار ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پر وہ مصیبتیں نازل کر دے گا اور مجھے زبردستی چھین کر لے جائے گا۔ امی جان آپ میری داستان علم سن کر یقینی طور پر خون کے آنسو رو رہی ہوں گی، لیکن میں اپنا دکھڑا آپ کے سامنے نہ روں تو یہ زخمی دل چیر کر کسے دکھاؤں؟ میاں خلیل کے جانے کے بعد میں نے عارف علی پر اپنا غصہ اتارا۔ تم کیسے مرد ہو عارف؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میاں خلیل تمہاری غیرت پر ہاتھ ڈال رہا تھا اور تم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ وہ جز بز ہو کر بولا، میں مصلحت سے کام لے رہا تھا شاداں، اگر میں میاں خلیل کے سامنے زیادہ اکڑ دکھاتا تو معاملہ خراب ہو جاتا۔ وہ اس گاؤں کا مستقبل کا چودھری ہے، وہ زور زبردستی سے بھی تمہیں چھین سکتا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ عارف علی نے بتایا، دراصل یہ مکان میں نے میاں خلیل ہی سے خریدا ہے، رقم میں نے ادا کر دی، بس لکھت پڑھت باقی ہے۔ اگر وہ مکان کا قبضہ دینے سے انکاری ہو گیا تو میری رقم ڈوب جائے گی، تو تمہیں اپنی عزت سے زیادہ اس رقم کے ڈوبنے کا خطرہ ہے جو تم نے
اس مکان کی خریداری کے سلسلے میں میری جان کے دشمن اور میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑنے والے شخص کو دے چکے ہو؟ میرے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی۔ تم بدگمان نہ ہو شادہ، لجاجت امیز انداز میں بولا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں اپنی رقم بھی بچانا چاہتا ہوں اور میاں خلیل سے پیچھا بھی چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کروں تو کیا کروں۔ میری مانو تو رات کے اندھیرے میں ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ میں نے تجویز پیش کی۔ رقم ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں میاں خلیل کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صبح آئے گا تو سب کچھ روند کر چلا جائے گا۔ ممکن ہے تمہاری رقم تو ڈوبنے سے بچ جائے، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک طویل عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس پر مجھے حاصل کرنے کی ضد سوار ہے۔ اگر تم نے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو وہ زبردستی مجھے چھین لے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا شادہ، عارف علی نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تم صبح کا انتظار کرو، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں نے کہا عارف، میاں خلیل سمجھنے والی بوٹی نہیں ہے۔ اگر اس پر کسی بات کا اثر ہونا ہوتا تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کیوں چوروں کی طرح چھپتے پھرتے؟ ہماری جمی جمائی زندگی برباد ہو گئی۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، عارف علی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ رہا ہوں میاں خلیل سے پیچھا چھڑانے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آئے گی۔ عارف علی کے لہجے کا کھوکھلا پن مجھے صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ میاں خلیل کے سامنے چند لمحے بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ میاں خلیل اپنی بدماشی اور دھونس دھاندلی کے زور پر عارف کو یا تو طلاق دینے پر مجبور کر دیتا یا پھر اسے قتل کر کے زبردستی مجھے اٹھا لے جاتا۔ اسے ایسا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ کنگن وال کا زمینی خدا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس نے اپنے پالتو گنڈوں کے ذریعے لیاقت محمود کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن کوئی اس کے خلاف زبان کھولنے کی سخت نہیں رکھتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عارف علی تو اطمینان سے لمبی تان کے سو گیا، لیکن میں بے قراری سے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ عارف کو نیند بہت پیاری تھی اور وہ بہت جلدی سونے کا عادی تھا، لیکن ہمیں جو حالات پیش تھے ان کے پیش نظر عارف علی کا مطمئن انداز میں سو جانا مجھے عجیب سا لگا۔ میں آدھی رات تک بے چین رہی اور میاں خلیل کے بارے میں سوچتی رہی۔ میری بے قراری آسمان کو چھونے لگی تو میں نے اٹھ کر صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ عارف علی گھوڑے بیچ کر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس کی بے فکری پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں صحن میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ بیرونی دروازے کے باہر مجھے دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کے پاس آئی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ موضوع گفتگو میں ہی تھی۔ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، فیکے، ہم تو یہاں دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، کہیں یہ ہنسوں کا جوڑا کسی دوسرے راستے سے نہ نکل جائے۔ اگر یہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو میاں جی ہماری ہڈیوں کا سرما بنا ڈالیں گے۔ تو بھی چھلا ہے جھورے، فیکے نامی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا۔ یہ کہیں نہیں جائیں گے، وہ کوچوان کی اولاد اس وقت گہری نیند کے مزے لے رہا ہوگا۔ عارف علی کا اپنا تنگا تھا اور وہ عارف کوچوان کے نام سے مشہور تھا۔ جھورے نے فیکے سے کہا، یار تو بھی کمال کی باتیں کرتا ہے، صبح میاں خلیل اس کی بیوی چھیننے والا، وہ بلا مزے کی نیند کس طرح سو سکتا ہے؟ یا لگتا ہے تم پوری بات سے واقف نہیں ہو، فیکے نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو سب ڈرامہ ہے۔ کیسا ڈرامہ فیکے؟ فیکے نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، یار مکہ ہو چکا ہے، صبح سین پاٹ ہو جائے گا۔ میں ابھی کچھ نہیں سمجھا فیکے۔ جھورے کے لہجے سے الجھن امیز حیرت مترشح تھی۔ فیکے نے کہا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ پھر فیکے کی زبانی جو انکشاف ہوا اسے سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ مجھ پر آن گرے ہوں۔ میں ایک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوئی تھی۔ عارف علی میاں خلیل کے ہاتھوں بک چکا تھا۔ در حقیقت عارف علی نے مجھے 4000 روپے میں میاں خلیل کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ 2000 وصول کر چکا تھا اور 2000 میاں خلیل اسے اس وقت دیتا جب وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ عارف علی نے میاں خلیل کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے مجھ سے شادی کی تھی اور اسی کے ایما پر مجھے گھیر گھار کر کنگن وال لے آیا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ اب تک مجھ سے گریز کیوں کرتا آیا تھا۔ واضح رہے کہ اب تک ہمارے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے۔ عارف علی میرا قانونی شوہر اور مجازی خدا تھا، لیکن وہ میاں خلیل کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ فیکے کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح میاں خلیل ایک مولانا کو ساتھ لے کر آئے گا اور عارف علی مولانا کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں مجھے طلاق دے دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھے میاں خلیل کے قبضے میں ہی جانا تھا۔ جب مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں صحن سے اندر کمرے میں آئی جہاں عارف علی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ مجھے تباہی کے گڑھے میں دھکیلنے والا شخص کتنی سکون بھری نیند سو رہا تھا۔ میرا دماغ سلگ اٹھا اور پورے وجود میں انگارے بھر گئے۔ میرے جی میں آئی کہ اس بغیرت شخص کا گلا گھونٹ دوں، لیکن پھر میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور پوری توجہ یہ سوچنے پر لگا دی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ان درندہ صفت انسانوں سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ میں نے تمام حالات پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد اپنے استعمال کی چند ضروری چیزیں گٹھری میں باندھی
اور دبے قدموں کمرے سے نکل آئی۔ صحن میں ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کی سیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں اس سیڑھی کے ذریعے چھت پر پہنچ گئی۔ مکان کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی، اگر اونچی ہوتی بھی تو میں اس وقت کوئی پرواہ نہ کرتی۔ وہ رات میری عزت پر بہت بھاری تھی۔ میں مکان کے پچھواڑے بااستگی کود گئی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں سوکھے چارے کا اچھا خاصا ڈھیر جمع تھا، اس لیے میں کسی قسم کی چوٹ سے محفوظ رہی۔ مکان کے پچھلے حصے میں تحت نکاح کھیتوں کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میں چوکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کھیتوں میں داخل ہو گئی۔ اس وقت کھیتوں میں قد آدم فصل کھڑی تھی، اس لیے مجھے خود کو چھپانے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ شادہ نے اپنے خط میں یہ تمام واقعات بے ربط اور انتہائی شکستہ انداز میں تحریر کیے تھے۔ میں نے آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے انہیں کہانی کے رنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی میں نے بعد میں معلوم ہونے والے حالات کی روشنی میں کمی و بیشی کی ہے۔ اس خط ہی سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس مقتولہ کا نام شادہ تھا اور وہ ایک ستم نصیب لڑکی تھی۔ خط کے اختتامی حصے میں شادہ نے تحریر کیا تھا: امی جان، میں کھیتوں کے اندر بے سمت سفر کر رہی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہی ہوں۔ بس میری پہلی اور آخری خواہش یہی تھی کہ میں میاں خلیل کی پہنچ سے جلد از جلد دور نکل جاؤں۔ ویسے مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ صبح ہونے سے قبل میری گمشدگی کا راز فاش نہیں ہوگا۔ میں رات کے اندھیرے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی، میں بھوکی پیاسی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ تھکن سے میرا برا حال تھا، لیکن میں قدم روکنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے کھیتوں سے ذرا فاصلے پر ریلوے لائن نظر آئی اور میں اسی لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دوپہر سے پہلے میں ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے ایک دکان سے کاغذ، قلم اور لفافہ خریدا اور پلیٹ فارم پر سنگی بینچ پر بیٹھ کر آپ کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ امی جان، میں نے اب تک خود کو پیش آنے والے حالات کی تفصیل لکھ دی ہے۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں اس خط کو ڈاک کے حوالے کر دوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکے گی بس میں سوار ہو جاؤں گی۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ کوئی میرے تعاقب میں نہیں ہے اور میں میاں خلیل کی پہنچ سے بہت دور نکل آئی ہوں تو آپ کو اپنے ٹھکانے سے آگاہ کر دوں گی، پھر آپ میرے پاس چلی آنا۔ آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ میں نے ان مشکل حالات میں آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا، تو آپ کی تسلی کے لیے بتاتی چلوں کہ میں آپ کو کسی نئی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میاں خلیل کی خباثت اور شیطانیت سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ مہراب پور میں آپ کے ٹھکانے سے آگاہ ہے اور وہ میری تلاش میں سب سے پہلے وہیں آئے گا۔ اب میں اس خط کو بند کر رہی ہوں۔ زندگی رہی اور خدا کو منظور ہوا تو کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جائے گی۔ آپ کی بدنصیب بیٹی شادہ۔ میں نے گہری سانس لی اور خط کو طے کر کے دوبارہ لفافے میں رکھ دیا۔ مقتولہ شادہ کے خط نے میرے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی تھی، لیکن بہت سی الجھنیں ابھی تک باقی تھیں۔ شادہ نے مذکورہ خط ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر لکھا تھا اور گاڑی میں بیٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ یہ ہمارے علاقے کا ریلوے اسٹیشن تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اس اسٹیشن پر شام کے وقت دکھائی دی تھی، جبکہ یہ خط دوپہر میں لکھا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ شادہ ٹرین کے ذریعے ہمارے علاقے میں پہنچی تھی، اور یہ بات بھی ثابت تھی کہ وہ اس دوران میں لفافہ پوسٹ نہیں کر سکی تھی۔ ہمارے علاقے کے ریلوے اسٹیشن پر اترنے کی کیا وجوہات تھیں؟ وہ خط کو ڈاک کے حوالے کرنے کے بجائے موجو کے ہاتھ کیوں بھیجنا چاہتی تھی؟ اسے معلوم تھا کہ مہراب پور یہاں سے قریب ہی ہے۔ یہ تمام سوالات اور ان جیسے کئی دوسرے سوالات میرے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے، جن کے جوابات سر دست میرے پاس نہیں تھے۔ بہرحال تسلی بخش بات یہ تھی کہ میں شادہ کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو چکا تھا۔ اب دریا کی نزدیکی جھاڑیوں میں اس کے ساتھ جو اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے مجرم کو پکڑنا اور کیفر کردار تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ جب تک صابر حسین ٹکٹ بابو فدا حسین کو گرفتار کر کے نہ لے آتا، اس سلسلے میں پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ فدا حسین میرا خصوصی ٹارگٹ تھا، البتہ ایک بات مجھے تذبذب میں ڈال رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اسپتال میں شادہ نے کراہنے کے دوران میں میاں خلیل کا نام پکارا تھا۔ مجھ سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ یا تو میاں خلیل کی دہشت شادہ کے حواس کو پوری طرح اپنے شکنجے میں کسے ہوئے تھی، یا پھر اس کی عصمت کو تار تار کرنے میں میاں خلیل پیش رہا تھا۔ اگر اس تھیوری پر سوچا جاتا تو پھر یہ بات واضح تھی کہ میاں خلیل شادہ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، لیکن فدا حسین کے کوارٹر سے جو شواہد میں نے اکٹھے کیے تھے وہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ معاملات بری طرح الجھ گئے تھے۔ جب کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے فی الحال اس سلسلے میں زیادہ سر کھپانا مناسب نہ سمجھا اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے دوسرے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور صابر حسین کی واپسی تک میں سوائے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ یہ انتظار میرے لیے خاصا تکلیف دہ تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے اندازوں کے عین مطابق تھی۔ مقتولہ شادہ کی موت کا سبب وہ ذہنی اور جذباتی صدمہ تھا جو اس کی روح کو لہو لہان کر کے پہنچایا گیا تھا، ورنہ اس کے جسم پر ایسی کوئی خطرناک چوٹ نہیں آئی تھی جو اس کی موت کی وجہ بن سکتی۔ جس شخص نے بھی اس پر جنسی تشدد کیا تھا
वही दर हकीकत उसकी मौत का जिम्मेदार था या बल्फाज़े दीगर उसका कातिल था। शादा के तिबी मुआयने और लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक उसे वक़्वे की रात 12-1 बजे के दरमियान बेआबरू किया गया था और उस गहरे सदमे से निढाल होकर वो बेहोश हो गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शादा की मौत का वक्त 5 और 6 बजे के दरमियान बताया गया था। बालों के कीमियाई तजज़िये के बाद ये बात साबित हो गई थी कि टिकट बाबू फिदा हुसैन के क्वार्टर से मिलने वाले जनाना बाल शादा ही के थे। इन शवाहिद की रोशनी में फिदा हुसैन की ज़ात पूरी तरह मशकूक हो चुकी थी। एक बात मेरे ज़हन को उलझा रही थी और वो ये कि मकतूला शादा को बेहोशी की हालत में झाड़ियों में पाया जाना चाहिए था, जबकि वो दरिया के किनारे पड़ी हुई मिली थी। इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब फिदा हुसैन ही दे सकता था। मकतूला की माँ का पता मुझे मालूम हो चुका था। मैंने अगले रोज़ हवलदार करमदाद को मोज़ा मेहराबपुर रवाना कर दिया ताकि वो शादा की माँ को इस सानही की इतला दे सके और लाश की वसूली के लिए वो उसके वारिसों में से किसी को साथ ला सके। उसी शाम ASI साबिर हुसैन हमारे मतलूबा मशकूक बंदे को अपने साथ ले आया। फिदा हुसैन बहुत बौखलाया हुआ था। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 26 और 27 साल के दरमियान लगाया। वो एक सेहतमंद और खूबसूरत जवान था। उसके चेहरे से मक्कारी या अय्यारी ज़ाहिर नहीं होती थी। मजमूई तौर पर वो एक शरीफ इंसान नजर आता था, लेकिन मैं उस वक़्त उसे किसी और ही नज़र से देख रहा था। उसके खिलाफ मेरे पास इतना मवाद जमा हो चुका था कि मैं उसे उसके ज़ाहरी तासुर की बुनियाद पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो मेरे सामने खड़ा परेशान नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, फिदा हुसैन, अगर तुम मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दोगे तो यहीं बैठे नजर आओगे। बसूरत दीगर, पहले मैं तुम्हें खड़ा करूंगा और उसके बाद छत से उल्टा लटका दूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, वो लुकना तमेज़ लहजे में बोला। मैंने उसे उसकी गिरफ्तारी के पसे मंजर से आगाह किया, फिर पूछा, सच सच बताओ, उस रात क्या वाक़या पेश आया था? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब। मैंने फिदा हुसैन के पीछे खड़े हुए एक हट्टे कट्टे हेड कांस्टेबल को इशारा किया। उसने कॉलर से खींचकर फिदा हुसैन को अलफ सीधा खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब है तुम्हें इज्जत रास नहीं आई? मैंने कड़क कर कहा, अब तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जिसके तुम मुस्तहिक हो। वो कपकपाते हुए लहजे में बोला, मैंने क्या जुर्म किया जो आप मुझे गिरफ्तार करके यहाँ ले आए हैं? हेड कांस्टेबल ने उसकी गर्दन पर एक जोरदार झांपड़ रसीद करते हुए कहा, ओए, मलक साहब से सवाल करता है, जानता नहीं है वो बड़े थानेदार है। मैंने पूछा, फिदा हुसैन, तुमने शादा को बर्बाद करने के बाद उसे कत्ल क्यों किया? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया जनाब, वो रोनी सूरत बनाकर बोला। मैं तो किसी शादा को जानता भी नहीं। ओए बहन के यार, तुम शादा को नहीं जानते? हेड कांस्टेबल ने उसकी कमर पर एक जोरदार लात जमाई। जिसको प्लेटफॉर्म से घेर कर लाए थे वो तुम्हारी क्या लगती थी? फिदा हुसैन ने खौफसदा नजरों से मुझे देखा, लेकिन बज़ाहिर मजबूत लहजे में बोला, आपके पास क्या सबूत है कि कोई लड़की मेरे क्वार्टर में आई थी? आप किसी ठोस सबूत के बगैर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब तुम हमें कानून सिखाओगे, बागड़ बिल्ले की औलाद। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये है तुम्हारी माँ का कसम सबूत, लो देखो। मैंने उसके सामने मेज पर शादा की टूटी हुई चूड़ियाँ और उसकी गठरी से बरामद होने वाली अशिया, माँ, झाड़ियों से मिलने वाला दुपट्टा और सैंडल रखते हुए खूंखार लहजे में इस्तिफसार किया, इन चीज़ों को पहचानते हो? वो लरजीदा लहजे में बोला, आपको ये सब कुछ कहाँ से मिला? ओए सुअर के तुखम, फिर सवाल करता है। हेड कांस्टेबल ने उसके मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, हमने ये चीज़ें तुम्हारे क्वार्टर से बरामद की हैं, और हाँ, वहाँ से बरामद की हैं जहाँ तू मकतूला शादा की इज्जत खराब कर रहा था। वो थर थर कांपने लगा। जनाब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ना तो किसी को कत्ल किया, ना ही किसी की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं अपनी बेगुनाही के लिए बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। यकीनी तौर पर आपको कोई गलतफहमी हुई है। ओए गलतफहमी के घोड़े, मैंने गरजदार आवाज़ में कहा, शराफत से अपने जुर्म का इकरार कर लो, वरना हमें जुबान खुलवाने के 101 तरीके आते हैं। मलक साहब, आप इस गोर बिज्जू को मेरे हवाले करें। हेड कांस्टेबल ने फिदा हुसैन को कड़े तेवरों से घूरा। मैं 2 मिनट में इसका बाजा बजा दूंगा, फिर ये किसी रिकॉर्ड की तरह बजने लगेगा। क्या ख्याल है फिदा हुसैन? मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मुझसे ताउन करने को तैयार हो या तुम्हें मैं हेड कांस्टेबल के हवाले कर दूं? फिदा हुसैन की समझ में ये बात तो आ गई थी कि उसकी जान छूटना मुमकिन नहीं था। वो बारी बारी मुझे और हेड कांस्टेबल को सरासीमा नज़रों से देखने के बाद बोला, जनाब, अगर मैं आपको सच सच सब कुछ बता दूंगा तो आप मुझे माफ़ कर देंगे ना? मैं मुजरिमों से ऐसा वादा नहीं करता। मैंने सख्त लहजे में कहा, पहले तुम अपना सच उगलो, उसको सुनने के बाद मैं कोई फैसला करूंगा। जनाब, एक बात का तो आप पक्का यकीन कर लें, मैंने शादा को कत्ल नहीं किया। बस मैं हाँ हाँ बोलो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि मैं झूठ नहीं सुनूंगा। मैं इस बात की तस्दीक कर चुका हूँ कि वेटिंग रूम से तुम मकतूला शादा को बहला फुसला कर अपने क्वार्टर में लाए थे। जी हाँ थानेदार साहब। वो ताउन पर आमादा नजर आने लगा। बेशक मुझसे ये गलती हुई थी। मैंने पूछा, वो कितनी देर तुम्हारे क्वार्टर में रुकी थी? वो थोड़ी देर बाद चली गई थी। मैंने हेड कांस्टेबल को इशारा किया। उसने लातों और घूंसों से
فدا حسین کی ٹھکائی شروع کر دی۔ جب فدا حسین کا حال بےحال ہو گیا تو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کیا، وہ رک گیا۔ فدا حسین بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کی ناک و منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا، کیا میں جھوٹ نہیں سنوں گا؟ اس کی حالت خاصی دگرگوں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے بہنے والے خون کو آستین سے صاف کیا اور شکستہ لہجے میں بولا، مائی باپ مجھے معاف کر دے، میری 7 نسلوں کی توبہ، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس نے تھوک نکل کر حلق تر کیا، پھر بولا، آپ اپنے سپاہی کو باہر بھیج دیں، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے دہشت ناک نظروں سے ہیڈ کانسٹیبل کی جانب دیکھا جس نے تھوڑی دیر پہلے اس کی اچھی خاصی دھنائی کی تھی۔ میں نے کہا، اگر تم سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کچھ اٹھتی سی نگاہ فدا حسین پر ڈالی اور لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں فدا حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی فدا حسین، تم شاداں کو اپنے کوارٹر میں کیوں لے کر گئے تھے؟ وہ بولا، میں نے پھیری لگانے والے موجو کو شاداں سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شاداں کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یا تو وہ گھر سے بھاگی ہوئی کوئی لڑکی ہے یا پھر اپنے ساتھی مسافر سے بچھڑ گئی ہے۔ میں نے موجو سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی موجو کے ہاتھ کوئی لفافہ کہیں بھجوانا چاہتی ہے اور تم نے وہ لفافہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سانس لینے کو رکا تو میں نے سوال داغ دیا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ یقین کریں تھانے دار صاحب، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، میں واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر تم اس کے پاس ویٹنگ روم میں پہنچ گئے؟ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور وہاں پہنچ کر مجھے اس لڑکی سے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ کیا پہلی ہی ملاقات میں اس نے تمہیں اپنے حالات سے آگاہ کر دیا تھا؟ وہ بولا، میں اس کی صورت دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی مصیبت زدہ لڑکی ہے۔ میں نے اسے تھوڑا سا کریدا تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ صبح اس کا لفافہ ڈاک میں ڈال دوں گا، یا اگر وہ کہے گی تو خود جا کر مہراب پور پہنچا دوں گا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں مہراب پور یہاں سے کون سا زیادہ دور ہے، میں اپنی سائیکل پر آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ یوں رات کے وقت ویٹنگ روم میں بیٹھے رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اس اسٹیشن پر اتر گئی تھی، ورنہ اسے جانا تو آگے تھا۔ میں نے کہا، اب تو کوئی ٹرین صبح ہی اس اسٹیشن پر آئے گی، اگر وہ چاہے تو وہ میرے کوارٹر میں رات بسر کر لے۔ وہ میری تجویز پر پس و پیش کرنے لگی۔ میں نے قسم کھا کر اسے یقین دلایا کہ وہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، اسے میرے کوارٹر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد وہ میرے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی۔ فدا حسین کا طویل وضاحتی بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، اس کے بعد تم شاداں کو اپنے کوارٹر میں لے آئے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، فدا حسین، تم چھڑے چھانٹ ہو، اپنے کوارٹر میں تنہا رہتے ہو، اس کے باوجود بھی تم ایک جوان اور نامحرم لڑکی کو رات گزارنے کے لیے اپنے کوارٹر میں لے آئے۔ کیا تم نے یہ نہیں سن رکھا کہ جب مرد اور عورت کہیں تنہا ہوں تو ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے جو انہیں بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، سن تو رکھا تھا، لیکن میں چونکہ اسے چھوٹی بہن بنا کر لایا تھا اس لیے اطمینان تھا کہ شیطان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، لیکن نہ۔ اس نے جملہ دھورا چھوڑ کر سر جھکا دیا۔ میں سمجھا کہ اب وہ اپنے جرم کا اقرار کرنے والا ہے۔ یہ لمحات بڑے سنسنی خیز تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فدا حسین نے سر اٹھایا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوا، واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے، نامحرم عورت اور مرد کو تنہائی میں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان بھی اس رات شیطان آ گیا تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری عزت رکھ لی۔ اس سے پہلے کہ میں شیطان کا اہلِ کار بن جاتا، دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے فدا حسین کی جانب دیکھا۔ وہ بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے شادوں کو اپنے کوارٹر کے اندرونی کمرے میں سونے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جبکہ خود بیرونی کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن اس رات میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں مسلسل جاگ رہا تھا اور بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ کوئی 11:30 بجے رات مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں آپے سے باہر ہو گیا ہوں۔ مجھے چاروں جانب شاداں کا سراپا نظر آ رہا تھا اور دل میں ایک ہی خواہش مچل رہی تھی کہ پہلی فرصت میں اسے حاصل کر لوں۔ پتہ نہیں میری ایسی حالت کیوں ہو گئی تھی۔ اب سوچتا ہوں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شیطان نے میرے حواس پر قبضہ جما لیا تھا۔ میں بار بار اپنے ذہن میں ابھرنے والے منفی خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ میں خود کو لعنت ملامت بھی کی کہ میں شادہ کو چھوٹی بہن بنا کر اپنے کوارٹر میں لایا ہوں، اس لیے مجھے اس کے بارے میں ایسے بیہودہ جذبات نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن میرا ذہن اس وقت کوئی دلیل، کوئی نصیحت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شیطان میرے دل و دماغ پر قابض تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہم صرف ایک عورت اور مرد ہیں، اس کے سوا ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ آخر کار میں شیطان کے ہاتھوں بے بس ہو کر اپنے بستر سے اٹھا اور اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ اور تم نے شاداں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کوشش تو یہی کی تھی، لیکن میرے خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس نے میری عزت رکھ لی۔
میں نے پوچھا، تم نے دروازے پر کسی دستک کا ذکر کیا تھا؟ میں اسی طرف آ رہا تھا، وہ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اندرونی کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹی ہوئی شادہ کو اپنی باہوں میں دبوچنا چاہا۔ وہ اس وقت کچی نیند میں تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بھائی، اس کے ہونٹ لرز اٹھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت مجھ پر شیطان پوری طرح سوار تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے آغوش میں بھرنے کی کوشش کی تو وہ تڑپ کر بستر سے نیچے اتر آئی۔ میں نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تو اس کی کئی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے ساتھ اس کے ہونٹوں سے دبی دبی سسکی خارج ہوئی، مگر میرے حواس پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اور مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس کے کہ میں شادہ کو حاصل کر کے اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو بجھا لوں۔ وہ اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اسی کوشش کے دوران میں وہ ایک مرتبہ کمرے کے فرش پر گر بھی گئی۔ یہی وقت تھا جب مجھے بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر مجھے ہوش آ گیا۔ جیسے ہی میرے حواس بچا ہوئے، میں شادہ کو وہیں فرش پر چھوڑ کر بیرونی دروازے پر آیا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں شادہ کا گھر والا ہوں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے چلی آئی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اس کوارٹر میں ہے۔ اسے باہر بھیج دو یا مجھے اندر آنے دو، میں خود اسے منا کر واپس لے جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عارف علی ہے۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک خیال تو یہ آیا کہ میں شادہ کی وہاں موجودگی ہی سے انکار کر دوں، اس کے شوہر سے کہہ دوں کہ یہاں کوئی شادہ وادہ نہیں ہے، لیکن پھر مجھے میرے ضمیر نے ملامت کی۔ میں اپنے آپ ہی سے الجھ رہا تھا کہ باہر سے شادہ کے شوہر نے کہا، بہتر ہوگا کہ تم مجھے اندر آنے دو، وہ مجھ سے بری طرح ناراض ہے، اس لیے باہر نہیں آئے گی، میں خود اسے منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تم باہر ہی ٹھہرو، میں اسے بلاتا ہوں۔ میں اندر آ کر شادہ سے اس کے شوہر کی آمد کا ذکر کیا۔ مارے ندامت کے میں اس کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا تھا۔ اس نے صرف ایک سوال کیا اور وہ بھی سپاٹ لہجے میں، کیا عارف علی اکیلا آیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے دیکھا نہیں، وہ باہر گلی میں کھڑا، تم خود معلوم کر لو۔ اس نے جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا اور بیرونی دروازے پر پہنچ کر باہر کھڑے ہوئے عارف علی سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے اپنی حرکتوں پر اس قدر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اندرونی کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ اس وقت میں چونک پڑا جب شادہ دروازہ کھول کر کوارٹر سے باہر نکل گئی۔ میں پتھر کا بت بنا کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھ پر سختہ سا ہو گیا ہو۔ جب میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے اپنے حالات پر غور کیا۔ مجھ سے جو حرکت سرزد ہوئی تھی اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میں زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ شادہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ لڑکی جسے میں نے اپنی چھوٹی بہن بنایا تھا مجھ سے میری زیادتی کا گلہ شکوہ کیے بغیر اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے پشیمانی کے آنسو بہاتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہونے سے پہلے میں تیز بخار میں پھک رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی بکنگ کلرک سے اپنی ماں کی خرابی طبیعت کا بہانہ کیا اور پھر فوراً اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کچھ دیر اور یہاں رک گیا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ فدا حسین اپنی صفائی پیش کر چکا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھل کر تر و تازہ ہو چکا تھا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بیان میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی۔ میں اس کی طرف سے خاصی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنا اطمینان اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور پوچھا، فدا حسین، کیا تم شادہ کے شوہر عارف علی کو دوبارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تو اس کی صورت ہی نہیں دیکھی تھی۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ میں نے سوال کیا، شادہ نے عارف علی کے ساتھ جانے سے پہلے کس قسم کی گفتگو کی تھی؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ شادہ کے خط سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی اصلیت سے واقف ہو چکی تھی۔ ایسی صورت میں وہ ایک دلال شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، یا تو عارف علی نے اسے اپنی باتوں سے رام کر لیا تھا، یا پھر وہ فدا حسین کے رویے کے باعث جلد از جلد اس کوارٹر سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کی ایک جانب کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ شاید اس نے کھائی میں گرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فدا حسین نے جواب دیا، جناب، اس وقت میری وہ حالت ہو رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ کیا تم نے شادہ کے جانے کے بعد باہر نکل کر یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ دونوں کس طرف گئے تھے؟ نہیں جناب، اس نے بتایا۔ اس وقت میرے سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں نے اسے شادہ کو جھاڑیوں میں پیش آنے والے واقعہ اور اس کی موت کے بارے میں بتایا اور کہا، فدا حسین، اگرچہ تم نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، لیکن میں تمہارے بیان کی تصدیق کیے بغیر تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تمہیں کچھ روز تک ہمارا مہمان رہنا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ مفاہیمان انداز میں بولا، شاید اسی طرح میرے ضمیر میں چبھی ہوئی پھانس نکل سکے۔ کچھ نہ کچھ سزا تو مجھے ملنا ہی چاہیے۔ میں بخوشی حوالات میں رہنے کو تیار ہوں۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ حوالدار کرمداد مہراب پور سے واپس آ گیا۔ میں نے اسے فوری طور پر اندر کمرے میں بلا لیا۔ کرمداد کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک ضعیف شخص بھی تھا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت یقینی طور پر مقتولہ شادہ کی ماں تھی، جو اپنی بیٹی کی موت پر گریہ وزاری کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا ضعیف شخص خاموش اور سنجیدہ تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام
خدا بخش تھا اور وہ شادہ کا خالو تھا، جبکہ شادہ کی ماں کا نام ظہور بی بی تھا۔ میں نے فدا حسین کو حوالدار کرمداد کے حوالے کیا اور خاص طور پر تاکید کر دی کہ اس کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ حوالدار فدا حسین کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں مقتولہ شادہ کی ماں ظہور بی بی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شادہ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ میں نے مختصر طور پر ظہور بی بی اور خدا بخش کے گوش گزار کیا۔ پھر میں نے شادہ کا خط پڑھ کر انہیں سنایا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد ظہور بی بی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے زاروں کی تار ہوتے ہوئے آہوں، سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان مجھے جو معلومات بہم پہنچائیں، میں ان کا خلاصہ یہاں تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کیس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ شادہ کا تعلق کنگنوال کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ماسٹر فیروز دین گاؤں کے اسکول میں پڑھاتا تھا۔ شادہ فیروز دین اور ظہور بی بی کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت، حسین و جمیل تھی کہ پورے گاؤں میں اس کے جمال کا چرچا تھا۔ شادہ نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماسٹر فیروز دین نے گاؤں ہی کے ایک گبرو جوان لیاقت محمود سے اس کا رشتہ طے کر دیا تاکہ دوسروں کے منہ بند ہو جائیں۔ شادہ خود بھی لیاقت محمود کو دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ اس منگنی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ گاؤں کے چودھری وڈے میاں فضل حسین کے اکلوتے و باش فرزند ارجمند میاں خلیل کی نظر شادہ پر پڑ گئی اور وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وڈے میاں خود بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن جب سے اسے فالج ہوا تھا میاں خلیل نے منمانی شروع کر دی تھی۔ وہ کنگنوال کا مستقبل کا چودھری تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنے باپ سے بھی 2-4 ہاتھ آگے کی چیز تھا۔ شادہ کی ایک جھلک نے میاں خلیل کو بے خود کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ ممکن ہے میاں خلیل نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہو، بلکہ یقینی طور پر دیکھا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہر کام ہونے کا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، میاں خلیل ایک روز شادہ کے باپ فیروز دین سے ملا۔ فیروز دین اس وقت اسکول سے نکل کر گھر کی جانب آ رہا تھا۔ میاں خلیل نے ماسٹر فیروز دین کو سلام کیا اور کہا، ماسٹر جی، آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا، امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ماسٹر فیروز میاں خلیل کے کردار اور کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ تھا اور وہ اس کی چودرانہ قوت سے بھی واقف تھا، لہٰذا نرم لہجے میں اس نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو مجھ غریب سے ایسا کون سا کام پڑ گیا ہے؟ ماسٹر جی، میاں خلیل نے اپنے مزاج کے خلاف معتدل لہجے میں کہا، دراصل مجھے آپ کی بیٹی شادہ پسند آ گئی ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر فیروز کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ میاں خلیل کی خودسری سے واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ماسٹر نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، میاں صاحب، آپ تو ماشاءاللہ خیر سے شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں۔ اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش ہے۔ میاں خلیل نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میری تو صرف ایک ہی بیوی ہے۔ لیکن الفاظ ماسٹر فیروز دین کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ لیکن کیا ماسٹر جی؟ ذرا کھل کر بولیں۔ میں شادہ کا رشتہ طے کر چکا ہوں، فیروز دین نے کہا۔ رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ نہیں، فیروز دین نے نفی میں گردن کو چھٹکا دیا، میں زبان دے چکا ہوں، اب یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ میاں خلیل کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے وہ اندرونی غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اچھی طرح سوچ لو ماسٹر جی، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ماسٹر فیروز نے ہمت کر کے کہا، چودھری صاحب، آپ مجھ پر رحم کریں، میں تو آپ کو اپنا سسر بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ میاں خلیل طنزیہ لہجے میں بولا، اور آپ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ ماسٹر فیروز دین نے کہا، آپ اسے بھیک سمجھ کر ہی مجھے دے دیں۔ شادہ کا خیال دل سے نکال دیں، اب وہ کسی اور سے منسوب ہو چکی ہے۔ جو چیز ہمارے دل میں سما جاتی ہے ماسٹر، ہم اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ میاں خلیل تمام لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لفرانہ انداز میں بولا۔ ماسٹر قدرے نرم لہجے میں بولا، شادہ کوئی چیز نہیں ہے چھوٹے چودھری صاحب، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے اور اس کی ایک جیتے جاگتے انسان سے منگنی ہو چکی ہے اور یہ منگنی ٹوٹ بھی نہیں سکتی۔ میاں خلیل نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میاں خلیل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر یہ منگنی نہیں ٹوٹ سکتی تو پھر شادہ کے منگیتر کو ٹوٹنا پڑے گا۔ میاں خلیل یہ دھمکی دے کر چلا گیا اور ماسٹر فیروز دین اپنے ذہن میں فکروں اور اندیشوں کو بسا کر گھر آ گیا۔ وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ رات بھر سو نہ سکا۔ دوسری صبح اس کے ذہن میں پلنے والے خدشات نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ بیری والے کھو کے نزدیک لیاقت محمود کی کٹی پھٹی لاش پائی گئی تھی۔ اسے کلہاڑیوں کے وار کر کے بڑی بے دردی سے ہلاک کیا گیا تھا۔ ماسٹر بخوبی جانتا تھا کہ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ شادہ رخصتی سے پہلے ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ چند روز بعد میاں خلیل بنفس نفیس ماسٹر فیروز دین کے گھر آیا اور افسوسناک لہجے میں بولا، ماسٹر جی، مجھے لیاقت کی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ وہ بظاہر ماسٹر فیروز دین کے پاس تعزیت کے لیے آیا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ ماسٹر فیروز دین نے دل شکستہ لہجے میں کہا، ہاں چودھری صاحب، شاید خدا کو یوں ہی منظور تھا۔
میاں خلیل فی الفور مطلب پر آ گیا۔ اب کیا ارادہ ہے ماسٹر جی؟ ماسٹر فیروز الدین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میاں خلیل نے بھونڈے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اب تو شادہ کی نسبت ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس کوئی اور اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ماسٹر فیروز الدین نے فی الحال اسے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ در حقیقت اس نے میاں خلیل کو وقتی طور پر ٹال دیا تھا۔ میاں خلیل چلا گیا تو ماسٹر کی بیوی ظہور بی بی اس کے پیچھے پڑ گئی کہ چودھری ان کے گھر کیوں آیا تھا۔ شادہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی۔ ماسٹر فیروز الدین نے اپنی بیوی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا شادہ کے ابا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ ماسٹر فیروز الدین نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ویسے مجھے چھوٹے چودھری کے ارادے ٹھیک دکھائی نہیں دیتے، رب خیر کرے۔ دونوں میاں بیوی دیر تک سر جوڑے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف رہے، لیکن امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دی۔ اب میاں خلیل نے آئے روز ماسٹر فیروز الدین کے گھر کے پھیرے بھرنا شروع کر دیے۔ ایک دن ماسٹر کی ہمت جواب دے گی اور اس نے صاف صاف کہہ دیا، میاں جی میں کسی بھی صورت شادہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، آپ یہ روز کی آمد و رفت بند کر دیں۔ میاں خلیل کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس رشتے سے انکار کر رہے ہو؟ میری جانب سے چٹا جواب ہی سمجھے۔ ماسٹر تم چھوٹے آدمی ہو، میاں خلیل نے حقارت امیز انداز میں کہا، اور چھوٹے آدمی کو عزت راس نہیں آتی۔ میں تو تمہاری بیٹی کو اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، لیکن لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ ماسٹر فیروز الدین نے بے خوفی سے کہا، میں تمہاری ہوس کاریوں سے واقف ہوں میاں خلیل، اس لیے تمہارے جھانسے میں نہیں آ سکتا۔ تم مجھے عزت نہیں دے رہے بلکہ میری عزت کا جنازہ نکالنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ میاں خلیل کو حیرت تھی کہ ماسٹر اتنا باہمت کیسے ہو گیا تھا۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جو لڑکی مجھے پسند آ جاتی ہے میں اسے ہر حال میں حاصل کر کے چھوڑتا ہوں۔ تم بخوبی جانتے ہو میں شادہ کو اٹھوا بھی سکتا ہوں۔ تم میری لاش کے اوپر سے گزر کر ہی شادہ کے پاس پہنچو گے میاں خلیل، ماسٹر فیروز الدین نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ضرورت پڑی تو تمہاری لاش بھی گرا دوں گا، میاں خلیل نے تیز لہجے میں کہا، پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ماسٹر فیروز الدین کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی تھی۔ اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس بات کی تصدیق تو نہیں ہو سکی تھی کہ آیا یہ ایک اتفاق تھا یا ماسٹر فیروز الدین کی موت میں کسی طرح بھی میاں خلیل کا ہاتھ شامل تھا۔ ماسٹر فیروز الدین کے کفن دفن کے بعد میاں خلیل نے شادہ کی ماں ظہور بی بی کو شیشے میں اتارنا شروع کیا۔ ظہور بی بی نے عقلمندی سے کام لیتے ہوئے میاں خلیل سے کہا کہ وہ ماسٹر کے چہلم کے بعد اس سلسلے میں کوئی بات کرے گی۔ میاں خلیل وقتی طور پر ٹل گیا۔ ظہور بی بی نے حوصلہ افزا انداز میں میاں خلیل سے بات کی تھی اور وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ ظہور بی بی در حقیقت کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ شادہ کو ساتھ لے کر اپنی بہن فضیلت بیگم کے پاس محراب پور چلی گئی۔ خدا بخش اور فضیلت بیگم کو جب حقیقت حال کا علم ہوا تو انہیں ظہور بی بی اور شادہ کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی۔ انہوں نے انہیں مستقل طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب کچھ عرصہ امن و امان سے گزر گیا تو شادہ کی شادی نہایت سادگی کے ساتھ محراب پور کے ایک نوجوان عارف علی سے کر دی۔ عارف علی خدا بخش کے پڑوس میں رہتا تھا اور شادہ سے شادی کا خواہاں تھا۔ وہ تنہا تنہا رہتا تھا۔ خدا بخش کی نظر میں وہ ایک اچھا لڑکا تھا۔ تازہ بعد عارف علی شادی کے چند روز بعد شادہ کو دوسرے گاؤں لے گیا تھا۔ اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شادہ کو لے کر کنگن وال جا رہا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات شادہ کے حد سے معلوم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اس کیس کی چند بڑی کڑیاں ابھی میری دسترس سے دور تھیں۔ شادہ کی لاش کو خدا بخش اور ظہور بی بی کے سپرد کر دیا گیا تھا، جسے وہ اسی روز اپنے ساتھ محراب پور لے گئے تھے۔ میں نے دوسرے روز علاقہ ایس پی سے ملاقات کی اور اسے بالتفصیل صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایس پی نے میری اب تک کی کارکردگی کو سراہا اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ اسی روز میں نے عدالت سے عارف علی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ فدا حسین کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ شادہ وقوع کی رات عارف علی کے ساتھ گئی تھی۔ اگر عارف علی میری گرفت میں آ جاتا اور میں اس پر کچھ محنت کرتا تو شادہ کے قتل اور اس کی بربادی کا عقدہ حل ہو سکتا تھا۔ ویسے فدا حسین میرے دائرہ شک سے قریب نکل ہی چکا تھا۔ اب عارف علی میرا خصوصی ٹارگٹ تھا۔ اسی روز میں اس کی گرفتاری کے لیے کنگن وال روانہ ہو گیا۔ کنگن وال میرے تھانے سے ایک دن کی مسافت پر تھا۔ عارف علی کو میں نے بآسانی تلاش کر لیا تھا۔ وہ کنگن وال ہی میں موجود تھا، تاہم اس کی گرفتاری میں میاں خلیل نے خاصی رکاوٹ ڈالی تھی۔ میں نے حقیقت حال کو خفیہ رکھتے ہوئے میاں خلیل سے کہا تھا کہ بس معمول کی پوچھ گچھ کے لیے میں عارف کوچوان کو تھانے لے جا رہا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تانگیں چوری کر کے دوسرے شہروں میں بیچتا ہے۔ میاں خلیل بھاری تن و توش کا مالک ایک بدمعاش صورت شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھی اور روایتی چودھریوں کی طرح ہاسا روب داب والا لگتا تھا۔ وہ ایک آوارہ صورت اور مغرور انسان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے عارف علی کو تسلی دی کہ وہ کسی قسم کی فکر نہ کرے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا۔ میں عارف علی کو لے کر دوسرے روز تھانے پہنچا، اسے حوالات میں ڈال دیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میں دوسری صبح سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو عارف علی کو اپنی گرفتاری کی وجہ معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔
میں نے اسے نظروں میں تولتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، کنجر کی اولاد، ہمیں تمہارے سارے کرتوتوں کا پتہ چل گیا، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لو۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے ایک خوفناک صورت حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا، اسے حکم دیا، اس ماں کے یار نے منہ میں گھنگریاں ڈال رکھی ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بولے اور فر بولے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب۔ حوالدار نے عارف علی کو یوں دیکھا جیسے قصائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ میرے علاج سے تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، اس کی ساری گھنگریاں تو میں 2 منٹ میں نکال دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرائل روم کی طرف سے عارف کے بلبلانے کی آوازیں آنے لگیں، پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم پولیس والے بے جا تشدد کے لحاظ سے بدنام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم عام طور پر یا بے جا سختی نہیں کرتے۔ 1 گھنٹے کے بعد عارف علی جلاد صورت حوالدار کی زیر نگرانی میں کمرے میں آیا۔ پہلی ہی نظر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ حوالدار کے چہرے پر بھی دبا دبا جوش صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، لے ملک صاحب، بندہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس کے منہ کی گھنگریاں نکال دیں؟ بالکل جناب، وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں تو اس کا اور بھی بہت کچھ نکالنے والا تھا، لیکن یہ جلد ہی راہ راست پر آ گیا۔ ہاں باپ، پوچھ لے جو پوچھنا ہے۔ میں نے حوالدار کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور عارف علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اچانک میرے قدموں میں آ کر گڑ گڑانے لگا، تھانے دار صاحب، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بالکل ہی بے قصور ہوں، لیکن آپ اتنا یقین کر لیں کہ میں نے شادہ کو قتل نہیں کیا۔ پھر شادہ کا قاتل کون ہے؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، وہ منت آمیز لہجے میں بولا، لیکن آپ وعدہ کریں کہ مجھے جیل جانے سے بچا لیں گے۔ میں مجرموں سے اس قسم کے وعدے نہیں کرتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے کوئی خطا کی ہے تو تمہیں اس کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ البتہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے تمام واقعات کی تفصیل مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دی تو میں تم پر ہلکی دفعہ لگاؤں گا اور تمہاری سزا کو کم سے کم کروانے کی کوشش کروں گا۔ یعنی آپ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں گے۔ اگر تمہاری گواہی اس کیس میں مفید ثابت ہوئی تو میں اس سلسلے میں سوچوں گا۔ میں نے کہا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ تم شادہ کو پیش آمدہ حالات کی وضاحت کرو۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے اپنے اور میاں خلیل کا سارا کچا چٹھا کھول کر بیان کر دیا۔ عارف علی نے جو طویل بیان دیا، میں اس میں سے نہایت اہم واقعات کا یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عارف علی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، کہ مہراب پور کا رہنے والا تھا اور شادہ کے خالو خدا بخش کا پڑوسی بھی تھا۔ اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور گھر میں تنہا ہی رہتا تھا۔ عارف علی دن بھر لاری اڈے سے سواریاں اٹھاتا اور مہراب پور و گرد و نواح کے دوسرے گاؤں تک پہنچا دیتا۔ تانگا بانی ہی اس کا ذریعہ روزگار تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ لاری اڈے پر واقع ایک دکان سے سگریٹ خرید رہا تھا کہ 2 اجنبی اشخاص ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ لے کر اپنے تانگے کی جانب بڑھنے لگا تو ان میں سے ایک شخص نے پوچھا، عارف علی تمہارا ہی نام ہے؟ عارف علی نے کہا، جی، بندے کو ہی عارف علی کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تم ہمیں کیسے پہچان سکتے ہو؟ دوسرے شخص نے کہا، ہم ادھر پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ آئیں، تانگے میں بیٹھیں۔ عارف علی نے خوش دلی سے کہا، آپ جہاں کہیں گے میں چھوڑ دوں گا۔ ان میں سے ایک نے کہا، دراصل ہم تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم اس اڈے پر اکیلے تانگے والے ہو، اس لیے سوچا پہلے تم ہی سے پوچھ لیا جائے۔ آپ کو کس قسم کی باتیں پوچھنا ہے؟ عارف علی نے سوالی نظروں سے اجنبی افراد کی طرف دیکھا۔ اس وقت تک وہ باتیں کرتے ہوئے عارف علی کے تانگے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم 2 عورتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک دراز قامت شخص نے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ہے اور دوسری اس کے ساتھ 19-20 سال کی جوان لڑکی ہے۔ دراصل ہمیں انہی کی تلاش ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے تانگے میں بیٹھ کر کہیں گئی ہوں۔ ہم نے پکا پتہ چلا لیا ہے، وہ اسی لاری اڈے پر بس سے اتری تھی۔ عارف علی کا دھیان بالفور اپنے پڑوسی خدا بخش کے مہمانوں کی طرف چلا گیا۔ ان اجنبی افراد نے ان عورتوں کا جو حلیہ بیان کیا تھا۔ خدا بخش کی مہمان عورتیں اس حلیہ پر فٹ بیٹھتی تھی، لیکن سرے دست عارف نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں، کچھ یاد آ رہا ہے؟ عارف علی کو خاموش دیکھ کر پستہ قد شخص نے پوچھا۔ نہیں، عارف علی نے لکنت زدہ لہجے میں غیر ارادی طور پر انکار کر دیا اور پھر پوچھا، آپ لوگ ان عورتوں کو کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ دراز قامت شخص عارف علی کی ہچکچاہٹ سے شک میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ بڑی خطرناک عورتیں ہیں، انہوں نے ہمارے چودھری صاحب کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہم انہیں واپس کنگن وال لے کر جائیں گے، بس ایک بار وہ ہمیں نظر آ جائیں۔ کنگن وال کے ذکر پر عارف علی کو یقین ہو گیا کہ ان افراد کو انہی عورتوں کی تلاش ہے جو خدا بخش کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، کیونکہ خدا بخش نے ایک بار رواداری میں سے بتایا تھا کہ اس کے گھر کنگن وال سے کچھ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ عارف علی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ان افراد کا شک پختہ ہونے لگا۔ دراز قد شخص نے کہا، ہمارے چودھری صاحب ادھر ہی ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جو شخص ان عورتوں کے بارے میں کوئی اطلاع دے گا اسے اچھا خاصا انعام بھی دیا جائے گا۔ عارف علی کے دل میں لالچ نے سر ابھارا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، آپ کے چودھری صاحب کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ عارف علی کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان افراد کو یقین ہو گیا کہ وہ ان عورتوں کے بارے میں
ضرور کچھ جانتا ہوگا۔ وہ اسے اپنے ساتھ میاں خلیل کے پاس لے گئے جو لاری اڈے پر ایک ہوٹل میں موجود تھا۔ اس کے بعد کا کام میاں خلیل کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ عارف علی نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میاں خلیل نے عارف علی سے وعدہ کیا کہ اگر وہ شادہ کو یہاں سے نکال کر کسی طرح کنگن وال پہنچا دے تو اسے 4000 روپے اور کنگن وال میں ایک مکان رہنے کو دے گا۔ عارف علی نے پوچھا اور شادہ کی ماں کا کیا ہوگا؟ وہ یہیں رہے گی۔ میاں خلیل نے کہا ساتھ لے جا کر ہم نے اس کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ مجھے صرف شادہ کی ضرورت ہے۔ بولو تم میرا کام کرنے کو تیار ہو یا میں کسی اور شخص کا انتظام کروں؟ اس کے ساتھ ہی میاں خلیل نے 2000 کے نوٹ گن کر عارف علی کے سامنے پھینک دی اور بولا یہ ایڈوانس رکھ لو، باقی کے 2000 کنگن وال پہنچ کر ملیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا اور کنگن وال میں ایک مکان بھی تمہارا منتظر ہے، اگر سودا منظور ہو تو یہ رقم اٹھا لو ورنہ میں کچھ اور سوچوں۔ اس زمانے میں 2000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ عارف علی دن بھر تانگے کی مزدوری سے بمشکل 5-6 روپے کماتا تھا۔ اس سے تو بیک وقت 1 سال کی مزدوری مل رہی تھی اور اتنی ہی رقم کام کی تکمیل پر ملنا تھی۔ کنگن وال والا مکان اس کے علاوہ تھا۔ عارف علی لالچ میں آ گیا اور اس نے میاں خلیل کا کام کرنے کی حامی بھلی، تاہم اس کام کے لیے اس نے کچھ مہلت مانگی جو میاں خلیل نے اسے فراہم کر دی۔ عارف علی کے ذہن میں شادہ سے جعلی شادی رچانے کا خیال آیا۔ اس طرح وہ بآسانی اسے مہراب پور سے نکال کر کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ میاں خلیل نے اس کے منصوبے کی تعریف کی اور تاکید کر دی کہ اس کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اس دوران میں عارف علی نے ایک چکر کنگن وال کا لگایا اور وہ مکان دیکھ آیا جو میاں خلیل نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ معاملات طے پاتے ہی عارف علی نے شادہ سے شادی کی عملی کوششیں شروع کر دیں۔ دوسری جانب ظہور بی بی بھی یہی چاہتی تھی کہ شادہ جلد از جلد کسی محفوظ پناہ گاہ میں چلی جائے۔ چنانچہ نہایت سادگی سے ان کی شادی ہوگی۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات شادہ کے خط میں بتفصیل درج تھے۔ عارف علی نے مزید بتایا کہ شادہ کے فرار کے بعد میاں خلیل نے عارف علی کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور پوچھتے پوچھتے وہ آخر کار اس اسٹیشن پر آن پہنچے جہاں سے شادہ ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ میاں خلیل کو معلوم تھا کہ وہ ٹرین کس کس اسٹیشن پر رکتی ہوئی آخر کار کہاں تک جائے گی۔ انہوں نے بذریعہ بس سفر کیا اور راستے میں آنے والے ہر اسٹیشن پر پہنچ کر وہ شادہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ آخر ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور ہمارے علاقے کے ریلوے اسٹیشن سے انہیں پتہ چل گیا کہ شادہ وہاں اتری تھی۔ اس وقت رات خاصی گزر چکی تھی۔ بار بار بسیں بدلتے ہوئے انہوں نے یہاں پہنچنے میں خاصا وقت لگا دیا تھا۔ اب عارف علی نے میاں خلیل کے منصوبے پر عمل کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ عارف علی شادہ کو بہلا پھسلا کر فدا حسین کے کوارٹر سے باہر نکالے گا۔ اس دوران میں میاں خلیل ایک طرف اندھیرے میں کھڑا رہے گا۔ اتفاق سے اسٹیشن پر مطلوب علی سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی جو کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اسی کی زبانی انہیں معلوم ہوا کہ شادہ فدا حسین کے کوارٹر میں ہے۔ انہوں نے مطلوب علی کو بتایا تھا کہ شادہ عارف علی کی بیوی ہے جو گھر سے روٹ کر چلی آئی تھی اور وہ اسے ڈھونڈتے وہاں پہنچے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مطلوب علی شادہ کے معاملے سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا تھا، اس لیے وہ میرے سوالوں سے بوکھلا گیا تھا اور تھانے آ کر بیان لکھوانے سے گریزاں نظر آتا تھا۔ تاہم بتاتا چلوں کہ اس نے جو بیان دیا تھا اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا۔ عارف علی نے فدا حسین کے کوارٹر پر دستک دی۔ شادہ دروازے پر آئی تو عارف علی نے اسے بتایا کہ اس کے اچانک چلے آنے سے بہت پریشان ہو گیا تھا اور اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ شادہ نے میاں خلیل کے حوالے سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تو عارف علی نے کہا کہ وہ میاں خلیل پر لعنت بھیج کر واپس آ گیا ہے اور اب اسے ساتھ لے کر واپس مہراب پور جائے گا۔ شادہ تھوڑی دیر پہلے جن حالات سے گزر چکی تھی ان کے پیش نظر وہ ایک لمحہ بھی اس کوارٹر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تن بتقدیر عارف علی کے ساتھ ہو لی۔ عارف علی نے اسے بتایا کہ اس کا تانگا ادھر دریا کے قریب کھڑا ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر جھاڑیوں کی طرف آ گیا۔ میاں خلیل تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کرتا رہا اور جھاڑیوں میں پہنچ کر وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ میاں خلیل کو اپنے سامنے دیکھ کر شادہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور وہ ایک بار پھر اپنے شوہر کی سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے جان بچانے کے لیے جھاڑیوں میں دوڑنا شروع کر دیا لیکن وہ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ میاں خلیل نے عارف علی کی مدد سے اسے دبوچ لیا۔ شادہ نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ شادہ کی اس حرکت نے میاں خلیل کے حواس گم کر دیا اور بے دریغ اسے مارنے لگا۔ شادہ پٹ رہی تھی اور چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن میاں خلیل نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا۔ پھر عارف علی بھی شادہ کو قابو کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ شادہ جیسی نرم و نازک لڑکی میاں خلیل جیسے گینڈے کی قوت کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی اور جلد ہی اس نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ عارف علی نے گھبراہٹ امیز لہجے میں کہا کہیں یہ مر تو نہیں گئی؟ میاں خلیل پر ایک جنون طاری تھا۔ اس نے ہوسناک انداز میں کہا اگر یہ مر بھی گئی تو بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مردے کا کیا کریں گے میاں جی؟ میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بہت سارا وقت اور پیسہ خرچ کیا ہے۔ میاں خلیل نے زمین پر بے سدھ پڑی ہوئی شادہ کو گھورتے ہوئے کہا میں ایک ایک پائی اس سے وصول کروں گا، میں اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ جھک کر شادہ کی نبض ٹٹولنے لگا اور جنونی انداز میں کہا لگاتے ہوئے بولا میں نے کہا تھا نا یہ نہیں مرے گی، نہیں مرے گی جب تک میں اپنے ارمان پورے نہیں کر لوں گا۔ آج میں اس کو بتاؤں گا کہ میاں خلیل سے دور بھاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح شادہ پر ٹوٹ پڑا۔ اس رات میاں خلیل نے شادہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تہذیب اس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔
جب میاں خلیل کے ذہن سے جنس کا بھوت اترا تو اجڑی پجڑی شاداں تصویریں عبرت بنی چھاڑیوں میں فرش پر زمین پر نیم جاں پڑی تھی، اور اسے برباد کرنے والا شیطان اپنے ساتھی کے ہمراہ جا چکا تھا۔ عارف نے اپنا بیان ختم کیا تو میں غصے سے بے قابو ہو گیا اور بے اختیار میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ حرام زادے کتے کے بچے، نطفہ نہ تصدیق، اس بغیرتی کے مظاہرے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہ آ گئی؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے نرمی کا برتاؤ کریں گے، وہ گھگیایا۔ نرمی کا برتاؤ؟ میں نے اس کے دوسرے گال پر تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، تم میرے نزدیک سخت ترین سزا کے مستحق ہو، میرا بس چلے تو میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دی۔ عارف علی آنسوؤں سے روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگا، ملک صاحب مجھے معاف کر دیں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں نداستگی میں میاں خلیل کا اعلی کار بن گیا تھا، اصل قصوروار وہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے اس کی بات مان لی، اب میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ جیسا کہیں گے میں عدالت میں وہی بیان دوں گا، میں کورٹ میں میاں خلیل کے ایک ایک ظلم کی داستان سناؤں گا۔ میں نے اس کی جانب حقارت سے دیکھا، بچو یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، وہ تمہاری ماں کا قسم، میاں خلیل تو سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچے گا اور بچ تم بھی نہیں سکو گے۔ وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور میری ٹانگوں کو تھامتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں واقعی اندر سے بدل گیا ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں، شادہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن میں سلطانی گواہ بن کر اس کی عزت کے لٹیرے اس کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے میں قانون کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں خود بھی میاں خلیل کو عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چال اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جا، میں نے پاؤں چھٹکتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں بعد میں فیصلہ کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے التجا میں اس لہجے میں بولا، ملک صاحب اگر آپ نے مجھے سدھرنے کا ایک موقع دے دیا تو میں باقی تمام عمر آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گا۔ میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور حوالدار کو بلا کر اسے ہدایت کی کہ وہ عارف علی کو لے جا کر حوالات میں بند کر دے۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، اور سنو۔ وہ رک گیا۔ میں نے کہا، فدا حسین ٹکٹ بابو کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد فدا حسین میرے سامنے حاضر تھا۔ میں نے اسے سخت تنبیہ کے بعد جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ علاقے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں ضرور اطلاع کرے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ دوسرے روز میں نے عدالت میں جا کر میاں خلیل کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیا اور پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ کنگن وال روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میاں خلیل بآسانی گرفتاری نہیں دے گا، لیکن میں تھانے سے یہ فیصلہ کر کے نکلا تھا کہ اسے ہتھکڑی لگا کر ہی واپس لوٹوں گا۔ میری توقع کے مطابق میاں خلیل نے گرفتاری دینے میں کافی پس و پیش کیا۔ پہلے تو وہ مجھے رشوت پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے مجھے 1,00,000 روپے دینے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں 1,00,000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ جب میں نوٹوں کی جھلک دیکھ کر بھی نہ پھسلا تو اس نے مجھے اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، لیکن میں نے کسی دھونس دھمکی کی پرواہ کیے بغیر میاں خلیل کو حوالات کی صلاحوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ تیسرے روز میں نے چالان تیار کر کے میاں خلیل اور عارف علی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عارف علی وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت میں حاضر ہوا تھا۔ عارف علی کا جرم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اسے سزا کے بغیر چھوڑ دیا جاتا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی اندر سے بدل گیا تھا، اس لیے میں نے اسے سلطانی گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کوئی 2 سال تک سیشن کورٹ میں میاں خلیل کا مقدمہ چلتا رہا اور آخر کار اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ اس نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی، لیکن میں نے کیس اتنا مضبوط بنایا تھا کہ اس کی بچت کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا تھا۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد میاں خلیل کو پھانسی ہو گئی۔ حسکم جہاں پاک، میاں خلیل نے اپنی زندگی میں جو کچھ بویا تھا اس کا پھل اسے مل گیا تھا، لیکن آج تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ شاداں کو آخر کن گناہوں کی سزا ملی تھی۔ شاید وہ جنم جنم کی ستم نصیب لڑکی تھی یا اس میں قدرت کی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی۔ ایک اور بات کافی عرصے تک میرے ذہن کو الجھاتی رہی، شاداں جھاڑیوں کے بیچ میں سے دریا کے کنارے تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر وہاں تک آئی تھی یا یہ قدرت کا کوئی سربستہ راز تھا؟ میرا خیال ہے اس سارے معاملے میں دست قدرت پوری طرح کار فرما تھا۔ قدرت کی مصلحتوں کو سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔